ناولز فار ایور میں خوش آمدید۔ وہ ایک لمحہ محبت بائے سمیرہ شریف طور۔ وہ گھٹنوں میں سر دیے بے پناہ سراسمگی اور خوف آنکھوں میں لیے شدت سے رو رہی تھی۔ اس کا وجود ہولے ہولے لرز رہا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا اس عقوبت خانے میں بند، وہ رات دن کا تصور تک بھولے ہوئے تھی۔ اسے بیتے لمحوں اور گزرتے وقت کو یاد کرنے پر یوں لگ رہا تھا کہ گویا صدیاں بیت گئی ہیں۔ یا اللہ! ہاتھ کی پشت سے چہرہ صاف کرتے وہ میٹرس سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ نہ جانے وہ کہاں تھی اور وہ ادھر کیوں لائی گئی تھی۔ اس اندھیرے کمرے میں واحد ٹیوب تھی جو روشن تھی۔ زمین پر بچھا ایک میٹرس، تکیا اور چادر کے علاوہ کمرے کے کونے میں لکڑی کی چھوٹی سی ٹیبل پر ایک جگ اور گلاس تھا۔ اس کے علاوہ کمرے میں ہی اٹیچڈ باتھ روم تھا۔ کمرے میں کوئی کھڑکی تو ایک طرف، ایک چھوٹا سا روزن تک نہ تھا۔ شروع میں تو وہ بے ہوش سی سوتی جاگتی کیفیت میں بے خبر ہی رہی تھی کہ وہ کہاں ہے اور کیوں ہے، اور اب اسے ہوش میں آئے بھی کئی گھنٹے ہو چکے تھے۔ اس نے ایک دفعہ پھر ہاتھ میں بندھی گھڑی دیکھی، مگر وہاں وہی خوفناک حقیقت درج تھی۔ 10 تاریخ اور رات 1 کا ٹائم درج تھا، اور جب وہ گھر سے ہاسپٹل کے لیے نکلی تھی تو 8 تاریخ اور 8 بجے کا وقت تھا، یعنی یہاں آئے اس کی آج دوسری رات تھی۔ رونا دھونا ترک کیے وہ ایک بار پھر دروازے کے پاس آ کھڑی ہوئی۔ ارے کوئی ہے؟ مجھے یہاں سے نکالو پلیز، مجھے نکالو ورنہ میرا دم گھٹ جائے گا، میں مر جاؤں گی۔ ہوش میں آنے کے بعد وہ یہ عمل کئی بار دہرا چکی تھی کہ اب کی بار اسے اپنے ہاتھ شل ہوتے محسوس ہو رہے تھے، جسم میں طاقت ختم ہوتی لگ رہی تھی۔ وہ ہر بار کی طرح اس بار بھی ناکام ٹھہری تھی۔ دروازے کی دوسری طرف اس کی آواز سن کر بھی جواب کوئی نہ تھا۔ وہ دروازے کے ساتھ پیشانی ٹکا کر سسک اٹھی تھی۔ اسے رہ رہ کر اپنی ماں، بیمار باپ، معصوم بہن اور بھائیوں کے چہرے یاد آ رہے تھے۔ نہ جانے ان لوگوں کا کیا حال تھا، پتہ نہیں انہیں کسی نے بتایا بھی تھا کہ نہیں۔ ایک بار پھر اس نے گھٹنوں میں سر دے لیا تھا۔ نہ جانے کتنا وقت بیتا تھا کہ اس کی حسیات ایک دم الرٹ ہوئی تھی۔ ٹک ٹک، اسے دور سے قدموں کی چاپ سنائی دے رہی تھی۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے کوئی اپنے بھاری جوتوں تلے زینے طے کرتا اسی کی طرف آ رہا ہے۔ وہ ایک دم سیدھی ہوتے میٹرس پر آ بیٹھی تھی۔ آنے والا پتہ نہیں کون تھا، اس کے کیا مقاصد تھے، اسے یہاں کیوں لایا گیا تھا۔ قدموں کی چاپ قریب آ کر رک گئی تھی، اور پھر چند منٹ بعد کلک کی آواز کے ساتھ ہی دروازہ کھل گیا تھا۔ وہ جو دم سادے بھیگے چہرے سمیت پوری جان سے دروازے پر نظریں گاڑے ہوئے تھی، وہ اندر آنے والے وجود کو دیکھ کر بت کی مانند ساکت ہو گئی تھی۔ وہ جو نہ جانے اب تک کیا کچھ سوچ چکی تھی، آنے والے کو دیکھ کر کئی لمحے تک اپنی جگہ سے ہل بھی نہ سکی تھی۔ وہ شخص دروازہ بند کر کے آگے بڑھا اور وہ بے یقینی سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تم؟ لفظ اس کے ہونٹوں سے کیا نکلے، گویا سکتہ ٹوٹ گیا تھا۔ ہاں میں۔ کیوں یقین نہیں آ رہا؟ دیکھ لو، تم نے ایک چال چلی، میں نے پانسا ہی بدل دیا۔ تم خود کو عقل کل سمجھتی تھی کیا؟ وہ شخص نہایت نفرت سے مخاطب تھا، لہجہ انتہائی زہریلا اور غسیلا تھا۔ وہ ایک دم خوف زدہ سی دیکھی گئی۔ تم نے سمجھا ہوگا کہ ہوگا ایک احمق بے وقوف انسان، مگر تم نے یہ نہ سوچا کہ جب بات عزت و غیرت اور کردار پر آ جائے تو پھر ہم کچھ بھی کر گزرتے ہیں، پھر نفع نقصان کی پرواہ نہیں کرتے۔ اور تم نے میرے کردار پر ہی وار نہیں کیا، بلکہ میری غیرت سے بھی کھیل لیو۔ وہ بول نہیں رہا تھا، نفرت سے پھنکار رہا تھا۔ ربدہ کو اپنا وجود برف کی سل تک میں ڈھلتا محسوس ہو رہا تھا۔ میں مجھے کیوں لائے ہو؟ میں نے کیا کیا ہے بھلا؟ خوف سے زرد پڑتے اس نے مزید لب کشائی کی تھی، اور سامنے والا شخص اس کی اس درجہ لا علمی پر گویا آتش فشاں کی طرح پھٹا تھا۔ شٹ اپ! ایک دم آگے بڑھ کر اس نے ربدہ کا بازو تھام لیا۔ وہ جو پہلے ہی خوف سے بے حال تھی، اس کے اس قدر سنگین لہجے اور حملے پر گویا مردہ ہو گئی۔ تم نے خود مجھے مجبور کیا ہے ربدہ بی بی، اس درجہ ذلت آمیز سلوک پر۔ یہی سوال پوچھنے کے لیے میں نے بھی تمہیں اٹھایا ہے کہ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ کیوں زہر گھولا تم نے میری ہستی بستی زندگی میں؟ کیوں کیا تم نے؟ بتاؤ کیوں کیا؟ وحشی پن کا مظاہرہ کرتے اس کا بازو پکڑ کر وہ اس طرح گرجا کہ ربدہ کو اپنی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھاتا محسوس ہوا۔ تم میری پستی، میری ذلت، میری رسوائی اور بربادی کا سبب ہو۔ جی چاہ رہا ہے کہ تنکوں کی طرح بکھیر دوں تمہیں، تمہارے کہے ہر لفظ کو سچ ثابت کر دوں، سچ۔ اس کی دونوں کلاہیوں پر اس کی گرفت اس قدر سخت تھی کہ ربدہ ہول سی گئی۔ وہ ایک طاقتور، توانا اور مضبوط شخص تھا،
اور وہ کئی دن سے بھوکی، خوف زدہ، بے بس و لاچار ایک کمزور سی لڑکی تھی۔ نہ جانے وہ کیا کہہ رہا تھا، اس کا ذہن بالکل معاف ہو رہا تھا۔ پچھلے 3 ماہ سے میں مسلسل انتقام کی آگ میں جھلسا ہوں۔ میرا اعتماد، میری محبت، میرے رشتے، میرا یقین اور بھرم، سب کچھ تمہاری سلگائی گئی آگ کی نذر ہو گیا۔ میں نے موت سے پہلے قیامت کی اذیت برداشت کی۔ میں نے بڑا خود کو روکا، مگر سارا کی موت نے مجھے وحشی بنا ڈالا ہے۔ کیوں کیا تم نے میرے ساتھ ایسا؟ مکار عورت، بتاؤ۔ ایک بھرپور تھپڑ سے اس کے چہرے پر نہ صرف نشان ثبت ہوئے تھے، بلکہ وہ لہرا کر دوبارہ میٹرس پر جا گری تھی۔ بتاؤ، ورنہ آج مجھے شیطان کا روپ دھارنے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ بتاؤ، کیوں لکھے تم نے وہ تمام خطوط اور کیوں بھیجی وہ تصاویر؟ وہ اس کے نزدیک آ کر حلق کے بل چینکتے پوچھ رہا تھا، اور ربدہ کو لگا آنکھوں کے سامنے چھایا اندھیرا بس پل بھر کے اسے نگلنے والا ہے۔ اسے اپنا سر چکراتا محسوس ہوا۔ بولو۔ اس کے پاس ہی میٹرس پر گرتے اس نے اس کا بازو پھر اپنی آہنی گرفت میں لے لیا تھا۔ مجھے نہیں پتا، میں تو تمہیں جانتی بھی نہیں، چھوڑو مجھے۔ اپنے چکراتے سر پر دوسرا ہاتھ رکھتے وہ سسکی تھی، مگر مقابل شخص کے دل میں اس کے لیے ذرا بھی رحم نہ تھا۔ بے پناہ نفرت سے اس کو اپنی مضبوط فولادی گرفت میں سمیٹ لیا، اور اس پل ربدہ کو لگا اس کی تمام قوت مدافعت بس آخری ہچکی لینے والی ہے۔ تم نے ابھی میری نفرت اور میرا انتقام نہیں دیکھا، تم ایسے نہیں مانو گی۔ جو جیسا کرتا ہے ویسا بھرتا ہے۔ میں تو ابھی تک حیرت زدہ ہوں کہ میری تم سے بھلا کیا دشمنی تھی، کیا لینا دینا تھا جو تم نے وہ گھٹیا کھیل کھیلا۔ میرے تمام رشتے مجھ سے چھین لیے تم نے۔ بتاؤ کیوں کیا، یا کس کے کہنے پر وہ خطوط اور تصاویر بھیجی؟ بتاؤ کیا مقصد تھا تمہارا؟ ربدہ کو اپنا سانس رکتا محسوس ہوا۔ وحشت و خوف سے آنکھیں پھٹ پڑی تھی۔ یا اللہ! یقیناً یہ شخص ہوش میں نہ تھا، نہ جانے کیا کہنا چاہتا تھا۔ اس کے حواس مکمل طور پر اس کا ساتھ چھوڑ چکے تھے۔ مجھے چھوڑو، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا، مگر صرف اس کے لب ہلے تھے، اور پھر اطراف میں مکمل طور پر اندھیرا چھا گیا تھا۔ مائی فٹ، آئی ڈیم اٹ! اس شخص نے ربدہ کے بے ہوش وجود کو انتہائی نفرت سے دیکھ کر جھنجھوڑا تھا، مگر اس کے وجود میں حرکت تک نہ ہوئی، تو اس نے نفرت سے اسے میٹرس پر پھینک دیا تھا۔ آخر کب تک تم میرے قہر سے بچو گی؟ تمہارے کہے تمام لفظوں کو اب سچا کرنا ہی میرا مقصد ہے۔ ایک حقارت بھری نظر اس کے ساکت و جامد وجود پر ڈال کر وہ شخص اپنے مضبوط قدموں کی دھمک اس کمرے میں چھوڑتے دروازہ کھول کر باہر نکل گیا۔ وہ اپنے کمرے میں لیٹا ہوا تھا جب دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ آ جاؤ۔ بخش دین اندر چلا آیا تھا۔ اس نے ہاتھ میں پکڑی کتاب بند کی۔ بخش دین تہہ خانے کی نگرانی پر مامور تھا۔ اسے سامنے دیکھ کر چونک گیا۔ ہاں بخش دین، ہوش آ گیا اس لڑکی کو؟ جی صاحب، مگر اس کی حالت بہت خراب ہے، کھانے کو مانگ رہی ہے، وہ کہہ رہا تھا۔ بازل خان نے نفرت سے ہونٹ سکیڑے۔ تو پھر کیا کیا تم نے؟ آپ کے حکم کے بغیر بھلا کچھ کر سکتا ہوں؟ وہ مؤدب کھڑا تھا۔ اس نے ایک گہرا سانس لیا۔ تو ٹھیک ہے، اسے کچھ کھانے کو دو۔ اور ہاں، اس کے گھر والوں پر نظر رکھنے کو کہا تھا، اس کا کیا بنا؟ کچھ معلومات حاصل ہوئی؟ رفیق نے خبر دی ہے کہ اس کا باپ 2 دن سے ہاسپٹل میں ہے۔ آگے پیچھے کوئی ہے نہیں جو ان کی خبر گیری رکھے۔ فائق احمد نام ہے باپ کا، 2 بہنیں اور 2 بھائی ہیں۔ بہن 18-20 سال کی ہے، جبکہ ایک بھائی 12 سال کا، دوسرا 14 سال کا۔ باپ سرکاری ملازم ہے، گورنمنٹ کی طرف سے دیے گئے گھر میں رہ رہا ہے۔ فیملی سمیت ایک بہن ہے، اس شخص کی جو کھاتے پیتے گھرانے کی ہے۔ اس کے بیٹے سے اس لڑکی کی منگنی ہو چکی ہے، مگر فائق احمد کے ہسپتال پہنچنے کے بعد اس نے تمام تعلقات ختم کر دیے ہیں۔ بازل خان کے چہرے پر ایک گہری مسکراہٹ سمٹ آئی تھی، ایک زہریلی اور نفرت انگیز مسکراہٹ جس میں انتقامی جذبات شامل تھے۔ کیا کنڈیشن ہے اس شخص کی؟ بے تاثر لہجے میں پوچھا تھا۔ ہارٹ اٹیک ہوا ہے، بہت مشکل ہے بچنا اس کا۔ یہ دوسری زہریلی مسکراہٹ تھی جو ہونٹوں سے چھو گئی تھی، مگر اگلے ہی پل معدوم ہو گئی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، جاؤ تم، اس کو کھانے کو کچھ دو، اور ہاں، کسی کو کانوں کان خبر تک نہ ہو کہ تہہ خانے میں کون بند ہے۔ جی صاحب، وہ فوراً حکم بجا لایا تھا۔ اب جاؤ تم۔ وہ کمرے سے باہر نکلا تو اس نے پرسوچ انداز میں ہاتھ میں پکڑی کتاب پھر کھول لی تھی۔ کھانا کھانے کے بعد اسے لگا کہ جیسے اس کے تن مردہ میں تھوڑی سی جان پڑ گئی ہے۔ آج اسے اس عقوبت خانے میں بند ہوئے 3را دن تھا، اور وہ 3 دن بعد کھانے کی شکل دیکھ رہی تھی۔ جسم میں اتنی کمزوری اور نقاہت پیدا ہو چکی تھی کہ بازل خان کو سامنے دیکھ کر پل میں خوف زدہ ہوئی تھی۔ نہ جانے وہ شخص کیا کہتا رہا تھا، مگر بند ہوتی آنکھوں اور گم ہوتے حواس کے ساتھ اسے صرف یہی محسوس ہوا تھا کہ اس شخص کی نیت اس معاملے میں قطعی اچھی نہیں ہے۔
نہ جانے اس کا کیا قصور تھا، کس لیے اسے یہاں لایا گیا تھا۔ وہ ابھی تک بے خبر تھی، جبکہ بازل خان کو اپنے سامنے دیکھ کر وہ تو حیران و ششدر رہ گئی تھی۔ وہ تو اسے ایک اچھا سلجھا ہوا انسان سمجھتی تھی، مگر وہ شخص کے ارادے دیکھ کر وہ اندر ہی اندر دہل گئی تھی۔ اس کی بے ہوشی نے اس کی درندگی وہ وحشت کی بھینٹ چڑھنے سے بچا لیا تھا، وگرنہ نہ جانے اب تک اس کا وہ شخص کیا حشر کر چکا ہوتا۔ مگر اس شخص سے بھلا اس کی کیا دشمنی تھی؟ ذہن کے گوشے میں صرف چند ملاقاتیں تھیں جن میں شناسائی، سلام و دعا سے بات آگے نہ بڑھی تھی، مگر وہ کچھ اور بھی تو کہہ رہا تھا، شاید چند خطوط اور تصاویر کا ذکر کر رہا تھا۔ اس سے اپنے ذہن پر زور ڈالنا چاہا، مگر ذہن میں کچھ بھی واضح نہ ہو پایا تھا، کوئی سرا نہ ملا تھا۔ اس نے بری طرح دکھتے سر کو اپنے ہاتھوں میں گرا لیا تھا۔ وہ نہا کر نکلا تو بخش دین کمرے میں نظر آیا۔ ہاں بخش دین، بولو۔ تولیے سے سر رگڑتے ہاتھ تھم گئے تھے۔ جی صاحب، وہ لڑکی آپ سے ملنا چاہتی ہے، وہ بہت شور کر رہی ہے، بار بار دروازہ پیٹ رہی ہے۔ بازل خان کے چہرے کے عضلات کھنچ گئے تھے۔ اس نے وال کلاک کو دیکھا، رات کے 9 بج رہے تھے۔ اور کچھ؟ تولیہ ٹاول سٹینڈ پر ڈالتے وہ ڈریسنگ کے سامنے کھڑے ہو کر بال بنانے لگا تھا۔ نہیں صاحب۔ کھانا کھا رہی ہے؟ جی صاحب، مگر اسے بہت تیز بخار ہو چکا ہے۔ اوکے، اس وقت تو میں کہیں جا رہا ہوں، رات گئے لوٹوں گا۔ تم اس کی آنکھوں پر پٹی باندھ کر میرے کمرے میں چھوڑ جانا۔ شور کرے یا چنکھے چلائے تو گولی حلق میں اتار دینا۔ ایسے لوگوں کے ساتھ انسانیت برتنا انسانیت کی توہین ہے۔ اس کا سپاٹ لب و لہجہ قطعی طور پر بے حسی لیے ہوا تھا۔ جی صاحب۔ وہ فوراً حکم بجا لایا۔ اور اس کے باپ کی کیا خبر ہے؟ بستر پر پڑا لباس اٹھا کر بخش دین کو دیکھا۔ صاحب جی، رفیق مسلسل ہاسپٹل میں ہے، وہ مکمل طور پر ان لوگوں پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ لڑکی کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں درج ہو چکی ہے۔ چونکہ وہ گھر سے ہسپتال جانے کے لیے نکلی تھی تو پولیس والے ہسپتال والوں کو ہی مشکوک ٹھہرا رہی ہے۔ رہا اس کا باپ تو ڈاکٹر مکمل طور پر نا امید ہو چکے ہیں، ابھی تک وہ صرف مصنوعی سہارے سے سانس لے رہا ہے۔ اوہ! بازل خان نے سر ہلا دیا تھا۔ تبھی اس کا موبائل بجنے لگا تو اس نے بخش دین کو جانے کا اشارہ کرتے موبائل کان سے لگا لیا تھا۔ ہاں ایس پی جمشید صاحب، اس کا لہجہ نارمل تھا۔ کب پہنچ رہے ہو؟ بس نکلنے والا ہوں، جلدی کرو، وہ کہہ کر کال بند کر گیا۔ بازل خان نے بھی موبائل بستر پر اچھالتے لباس لے کر دوبارہ باتھ روم کا رخ کیا تھا۔ وہ ہسپتال کے روم میں داخل ہوئے تو تسبیح کے دانے گراتے بی بی جان کا ہاتھ تھم گیا۔ وہ اٹھ کھڑی ہوئی۔ السلام علیکم۔ بابا صاحب نے اپنے مخصوص انداز میں سلام کیا۔ وعلیکم السلام۔ اب کیسی طبیعت ہے؟ بستر کے قریب آ کر وہاں لیٹے ننھے فرشتے کی پیشانی چوم کر پھر سر اٹھا کر بی بی جان سے استغفار کیا تو ان کے ہونٹوں سے ایک آہ سی نکلی۔ ٹھیک ہے۔ تسبیح ایک طرف رکھ کر بچے پر پھونک مار کر وہ اس کے سرہانے ہی بیٹھ گئی تھی۔ ڈاکٹرز کیا کہتے ہیں؟ ان کا تو کام ہی ہے تسلیاں دینا۔ ان کی آواز رند گئی تھی۔ بابا صاحب نے خاموشی سے اپنی شریک حیات کو دیکھا۔ باقی لوگ کہاں ہیں؟ انہوں نے پوچھا۔ بنش اپنے باپ کے ساتھ آئی تھی، بڑی دلہن اور سجاول کل سے ادھر تھے، تھک گئے تھے تو میں نے بنش اور اس کے باپ کے ساتھ گھر بھیج دیا۔ آپ نے بازل سے رابطہ کیا پھر؟ ڈرتے ڈرتے بی بی جان نے پوچھا تو بابا صاحب نے نہایت غصے غضب سے انہیں دیکھا۔ نام مت لو نہ اس ناہجار نہ حلف کا میرے سامنے، خاندان بھر میں نام ڈبو دیا اس نے میرا، وہ باپ ہے اس کا۔ بی بی جان نے اس کا دفاع کرنا چاہا۔ اگر اسے اپنی اولاد کا اتنا ہی احساس ہوتا تو اسے چھوڑ کر جاتا ہی کیوں؟ اس کے سلوک اور حرکتوں کی وجہ سے بیوی تو اس کی قبر میں اتر ہی گئی ہے، اب بیٹے کو بھی مار ڈالے گا، اللہ نہ کرے۔ بی بی جان نے دہل کر کلیجے پر ہاتھ رکھا۔ وہ ایسا نہیں ہو سکتا، آپ یقین کیوں نہیں کرتے؟ وہ ہماری اولاد ہے، آپ نے اسے اتنا کچھ کہہ ڈالا ہے، مگر پھر بھی وہ بغیر کچھ کہے سب سہ گیا۔ انہیں بازل خان کا چہرہ یاد آیا تو رو دی۔ تم آنکھوں دیکھی کو جھٹلا سکتی ہو مگر میں نہیں۔ سارا اسی غم کو سینے میں لیے قبر میں جا اتری، اور یہ بچہ، اسے اس کی بھی قطعی پرواہ نہیں۔ آپ اسے معاف کر دیں، اسے واپس بلوا لیں، یہ ننھی سی جان، اسے اس کی بیماری کا تو بتا دیجئے، دیکھیے گا کیسے دوڑا آتا ہے۔ بی بی جان نے پھر منت بھرے لہجے میں کہا تو وہ چپ چاپ انہیں دیکھے گئے۔ وہ اب آنسو بہا رہی تھی۔ اولاد 100 غلطیاں کرتی ہے، اگر سبھی والدین ہماری طرح دھتکار دے تو اولاد برباد ہو جاتی ہے۔ وہ جذباتی اور بہت جلد غصے میں آ جانے والے انسان ہے، نہ جانے کیا کر رہا ہوگا۔ بہت آرام و سکون سے ادھر شہر میں ہی ڈیفینس والی کوٹھی میں رہ رہا ہے، ایک ایک پل کی خبر مل رہی ہے مجھے اس کے بارے میں۔ انہوں نے جھنجھلا کر کہا تو بی بی جان نے بہتے آنسو صاف کیے۔ آپ جا کر اس سے بات تو کریں نا، مجھے یقین ہے بیٹے کی بیماری کا سن کر آرام سے نہیں رہ سکے گا، فوراً ساتھ آ جائے گا۔
ٹھیک ہے، میں چکر لگاتا ہوں، اگر وہ نہ آیا تو یاد رکھنا اس کے بعد میرا اور اس کا ہر رشتہ ختم ہو جائے گا۔ ضدیں بچوں کو ہی سجتی ہیں، والدین اولاد کی ضد پر ضد میں مبتلا ہو جائے تو گھر بکھر جاتے ہیں۔ وہ جذباتی و ضدی اور جوشیلا خون ہے، آرام و سکون سے بات کیجیے گا تو اس کی کیا مجال ہے کہ آپ کے سامنے سر بھی اٹھا لے۔ بی بی جان نے پلو سے چہرہ صاف کرتے کہا تو بابا جان سنجیدگی سے انہیں دیکھتے ہسپتال کے کمرے سے باہر نکل گئے تھے۔ وہ پارٹی میں مصروف تھا۔ ایس پی جمشید اس کا درینہ دوست تھا۔ اس کے گھر اس کے بچے کے عقیقہ کی دعوت تھی۔ وہ ابھی کچھ دیر پہلے پہنچا تھا، ابھی کھانے کا دور باقی تھا جبھی اس کے سیل نے بجنا شروع کر دیا تھا۔ اس نے سکرین دیکھی تو رفیق کالنگ تھا۔ اس کے ماتھے کے بل گہرے ہوتے چلے گئے۔ اس نے رفیق کو سختی سے منع کر رکھا تھا کہ اس کے نمبر پر رابطہ مت کرے، جو بھی مسئلہ ہو بخش دین سے کہے۔ ہاں رفیق بولو۔ مہمانوں سے قدرے ہٹ کر اس نے کال پک کی۔ جی صاحب، وہ جس کام کے لیے آپ نے مامور کیا ہوا تھا ادھر ہی ہوں۔ فائق حمدانی کا انتقال ہو گیا، ابھی وہ لوگ ڈیڈ باڈی لے کر گئے ہیں۔ دوسری طرف سے ملنے والی خبر نے اسے چند ثانیے تک بت بنا ڈالا تھا۔ اس کی نگاہوں میں سارا کا مردہ وجود در آیا تو سختی سے لب بھینچ گئے۔ بہرحال اس شخص کی موت اس کا مقصد نہ تھا۔ اس کا دل غم سے بوجھل ہونے لگا۔ اپنی طرف سے اس نے رفیق کے ذریعے اس شخص کے علاج کے لیے ہر طرح کا تعاون کرنے کی کوشش کی تھی۔ اب میرے لیے کیا حکم ہے سر؟ وہ پوچھ رہا تھا۔ ان لوگوں کو شک تو نہیں ہوا تم پر؟ اس نے پوچھا۔ نہیں صاحب، میں فائق صاحب کے ساتھ ان کے کولیگ کی حیثیت سے ساتھ رہا ہوں۔ اس کے علاوہ ان کی فیملی میرے بارے میں کچھ بھی نہیں جانتی۔ ٹھیک ہے، اب تمہارا کام ختم ہوا، اب تم اپنے علاقے میں چلے جاؤ۔ ہاں، جاتے ہوئے اس خاندان کے متاثرین تک اپنی طرف سے کچھ رقم دے جانا، اوکے؟ جی صاحب۔ اس نے کال ڈراپ کی تو چند پل خاموشی سے کھڑا رہا۔ اس کے ایک عمل کی وجہ سے ایک ہنستا بنستا گھر اجڑ چکا تھا۔ نہ جانے یہ بے حسی کی کون سی انتہا تھی۔ اسے تو صرف اپنا شدید نقصان ہی یاد تھا۔ اس نے دماغ سے اس احساس کو جھٹکنا چاہا مگر ضمیر کے کسی کونے میں گناہ کا ذرا سا احساس چمٹ گیا تھا۔ مائی فٹ، جیسا وہ لڑکی میرے ساتھ کر چکی ہے، اس کے سامنے تو یہ کچھ بھی نہیں۔ میری بیوی مر گئی، بچہ دوسروں کے آسرے پر رول گیا ہے، میرے رشتے اعتبار سب مٹی میں رول گیا، یہ تو بہت کم ہے۔ اس نے خود کو باور کروایا مگر اندر دل کے اندر کہیں دکھ، اس کا احساس اسے مسلسل کچوکے لگا رہا تھا۔ رکھو اپنی بیٹی کو سنبھال کر، نہ جانے کہاں عیاشیاں کرتی پھر رہی ہے۔ جانتی ہوں سب ڈرامے، میں تو پہلے ہی ٹھٹک گئی تھی۔ ڈاکٹر کیا بن گئی تھی، طور طریقے ہی بدل گئے تھے۔ میں تو بھائی کی محبت میں رشتہ جوڑ بیٹھی تھی، مجھے کیا پتا تھا تمہاری بیٹی کی یہ لچھن ہے۔ ہائے، میرے بھائی کو کھا گئی منوس۔ ہر طرف سکتے کی کیفیت تھی۔ ماما پاپا کی میت کو دیکھتے بے حس بیٹھی ہوئی تھی تو دوسری طرف پھپھو بیگم کی زبان مسلسل طعنوں تشنیع کے نشتر بھی چلا رہی تھی۔ نعمان اور سبحان دونوں سرہانے کی طرف بیٹھے چارپائی سے سر ٹکائے رو رہے تھے۔ شارکا نے بڑی وحشت بھری نگاہوں سے ارد گرد بیٹھی عورتوں کے ہجوم پر نگاہ ڈالتے اپنے پھپھو کو دیکھا، جو بھائی کی موت کا سن کر تو آئی تھی مگر دل جوئی کرنے کی بجائے ان کی گردنوں پر نشتر لگا رہی تھی۔ لوگ چہمہ گوئیاں کر رہے تھے، ہر ایک کی اپنی ہی راگنی تھی اور کوئی بھی ان پر ٹوٹنے والی قیامت پر ساتھ دینے والا نہ تھا۔ ہائے آپی، کہاں ہو تم؟ کیوں کیا تم نے ایسا؟ کچھ ہمارے بارے میں بھی سوچا ہوتا۔ یہ ذلت، یہ رسوائی ہم کیسے جھیلیں گے؟ وہ گھٹنوں میں سر دیے بری طرح سسک اٹھے تھے۔ میں نہیں کروں گی اب یہ رشتہ، میں نے بھائی کی محبت میں سہارا بننا چاہا تھا، مجھے کیا پتا تھا کہ یہ لچھن ہے ڈاکٹرنی کے۔ ماما گمسم پھپھو کی شکل دیکھ رہی تھی۔ اتنے دن بیت گئے ہیں، وہ لوٹ کر نہیں آئی۔ پولیس ہر جگہ تلاش کر چکی ہے، تم کہتی ہو کہ تمہاری بیٹی ایسی غلط نہیں تو کہیں نہ کہیں سے تو ملتی، چلی گئی ہوگی کسی کے ساتھ، اب نہیں ادھر آنے والی۔ آج سے میرا تمہارا ہر تعلق ختم۔ ویسے بھی اب کون سا بھائی میرا زندہ رہا ہے؟ پھپھو اپنے دل کی بھڑاس نکال کر جس طرح آئی تھی چلی بھی گئی۔ نعمان اور سبحان نے برستی آنکھوں سے اپنی ماں کو دیکھا جو بڑے ضبط سے سب جھیل رہی تھی۔ ماما، شارکا نے پکارا تو انہوں نے لب بھینچتے سسکتی بلکتی بیٹی کو بازو میں سمیٹ لیا۔ ان کا سہاگ اجڑا تھا، بیٹی نہ جانے کہاں غائب ہو گئی تھی، خدا جانے کن حالات و واقعات سے دوچار تھی۔ وہ تو ابھی تک کچھ غلط نہ سوچ پائی تھی، اور یہ لوگ؟ انہوں نے کرب سے آنکھیں میچ لی۔ اپنی بیٹی پر تو انہیں اپنی ذات سے بڑھ کر اعتماد تھا، تو پھر کیوں ہوا ایسا؟ اگر وہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی تھی تو بھی کم از کم اس کے وجود کے متعلق کوئی سراغ تو ملتا، جبکہ تھانے میں رپورٹ تک درج ہو چکی تھی۔ صبر کرو بیٹا، صبر۔ انہوں نے پھوٹ پھوٹ کر روتی بلکتی بیٹی کو بازو میں لے کر دلاسا دیتے بیٹوں پر نگاہ ڈالی تو آنکھیں روانی سے بہنے لگیں۔ یقیناً یہ ان کے لیے بہت بھیانک گھڑی تھی۔ وہ گھر لوٹا تو اس کے ذہن پر عجیب سا بوجھ تھا۔ فائق حمدانی کے انتقال کی خبر ایسا بے سکون کیا تھا کہ وہ پھر جمشید کے ہاں چند پل ہی ٹھہر سکا
اور پھر فوراً گاڑی لے کر بے مقصد ادھر ادھر گھومتا رہا تھا، اور اب گھر آیا تو گاڑی سے نکلتے ہی اس کا واچ مین فوراً اس کے سامنے آ گیا تھا۔ صاحب، بڑے صاحب آئے ہیں۔ وہ چونک گیا، حیرت سے ملازم کو دیکھا۔ بابا صاحب؟ اس نے استفسار کیا تو ملازم نے سر ہلا دیا تھا۔ کب آئے اور کہاں ہیں؟ اپنی حیرت پر قابو پاتے اگلا سوال کیا۔ 2 گھنٹے ہونے والے ہیں۔ ملازمہ نے کھانے پینے کو پوچھا تھا مگر انہوں نے انکار کر دیا۔ کہیں ماں بعد بابا صاحب کی طرف سے کوئی رابطہ ہوا تھا؟ وہ حیران نہ ہوتا تو کیا کرتا؟ ساتھ میں کون ہے؟ اس نے مزید پوچھا۔ اکیلے ہیں۔ وہ اندر کی طرف بڑھا تو اچانک بخش دین کا خیال آیا، تو ساتھ میں اس لڑکی سے متعلق اپنا دیا گیا حکم بھی یاد آیا۔ اس نے فوراً نمبر ملایا تھا۔ ہاں بخش دین، کہاں ہو؟ اور وہ لڑکی کہاں ہے؟ بابا صاحب آ گئے تو میں لڑکی کو لے کر نہیں آیا۔ بازل نے گہرا سانس لیا۔ پر صاحب جی، لڑکی کی طبیعت بہت خراب ہو چکی ہے۔ اس کا بخار اس قدر تیز ہو گیا کہ وہ اب مسلسل غنودگی میں ہے۔ بازل خان نے خاموشی سے بخش دین کی بات سنی تھی۔ بابا صاحب سے ملنے کے بعد میں ادھر آتا ہوں، تب تک انتظار کرو۔ اوکے، اسے کہہ کر اس نے کال بند کر دی تھی۔ وہ ڈرائنگ روم میں داخل ہوا۔ بابا صاحب صوفے پر بیٹھے ملے۔ اسے دیکھ کر ان کے ماتھے کے بل گہرے ہو گئے تھے۔ السلام علیکم۔ ان کو دیکھ کر بازل خان کے اندر جھیلی جانے والی تمام تر اذیت عنصر نو تازہ ہو گئی تھی۔ وعلیکم السلام، انہوں نے جوابی ماتھے پر بل ڈالے دیا تھا۔ بازل خان مزید اندر سے سلگ اٹھا۔ کیسے آنے کی زحمت کر لی آپ نے؟ صوفے پر ٹکتے وہ طنز کرنے سے باز نہ آیا۔ جانتے ہو 3 ماہ ہو گئے ہیں تمہیں حویلی سے نکلے ہوئے۔ تم نے اپنی ضد پوری کر لی۔ آج تک ہم نے اپنی کسی اولاد کی اتنی چھوٹ نہیں دی جتنی تمہیں دی ہے۔ تم ہمارے پوتے کے باپ نہ ہوتے تو ہم پلٹ کر بھی نہ تمہیں پوچھتے۔ وہ اپنے مخصوص روبو دبدبے سے مخاطب تھے۔ بازل نے اپنے لب بھینچ لیے اور جب توقف کے بعد بولا تو لہجے میں چٹانوں کی سی سختی تھی۔ ذرا نوازی ہے آپ کی، مگر آپ یہ بھی بتا دیں کہ اب کیوں پلٹ کر پوچھ رہے ہیں تو مہربانی ہوگی۔ وہ بھی انہی کا بیٹا تھا، تلخی سے گویا ہوا تھا۔ میں تمہیں لینے آیا ہوں۔ انہوں نے اپنی آمد کا مقصد واضح کیا تھا۔ وہ سلگ اٹھا۔ اتنا کچھ ہو جانے کے بعد تمام تر خسارہ اس کے حصے میں آیا تھا۔ وہ ابھی بھی تمام تر کروفر سے مخاطب تھے۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لی۔ آپ شاید بھول رہے ہیں کہ آپ خود مجھ جیسے آوارہ عیاش انسان سے ہر طرح کا تعلق ختم کر بیٹھے ہیں، تو پھر یہ نئی چال کس سلسلے میں؟ وہ قول آپ کے کہ ایک آوارہ بدگماش اور بازاری طبیعت کے مالک انسان کے لیے آپ لوگوں کی زندگیوں میں کوئی گنجائش نہیں، تو پھر اب خود ہی اپنے لفظوں سے کیوں منحرف ہو رہے ہیں؟ وہ از حد تلخی سے کہہ رہا گیا۔ بابا صاحب نے بڑی غضب بھری نگاہوں سے اسے دیکھا۔ بات کرتے ہوئے مت بھولو کہ ابھی بھی تمہارا بیٹا ہمارے پاس ہے۔ انہوں نے اپنی طرف سے بہت کچھ جتانے کی کوشش کی تھی، مگر وہ تو اس حوالے پر چٹک گیا تھا۔ بابا صاحب، میں آپ کی رائے یا مزاروں میں شامل نہیں ہوں۔ بی بی جان کی منتوں کا احساس نہ ہوتا تو اپنا بیٹا ایک پل کے لیے بھی اس حویلی میں چھوڑ کر نہ آتا۔ اس کے تلخ لہجے پر انہوں نے ہاتھ اٹھا کر ٹوک دیا۔ ہم پچھلی سب باتوں کو بلا کر خود تمہارے پاس آئے ہیں۔ تم اگر اپنی بیوی کی وجہ سے اپنے بیٹے کو وہاں چھوڑنے پر مجبور ہوئے ہو تو ہم بھی تمہاری بیوی کی ہی وجہ سے یہاں آنے پر مجبور ہوئے ہیں۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہوگا۔ انداز بڑا تحکم امیز اور دو ٹوک تھا۔ ہرگز نہیں، مجھ پر لگے الزامات ابھی بھی اسی طرح برقرار قائم دائم ہیں۔ آپ کے آ جانے سے حقیقت بدل نہیں گئی۔ میں آپ کے ساتھ کہیں نہیں جاؤں گا۔ اس کا انداز اٹل تھا۔ بابا صاحب کا چہرہ ایک دم سرخ ہو گیا تھا۔ انکار کرنے سے پہلے یاد رکھنا کہ ہم سب کچھ فراموش کر کے تمہاری طرف بڑھے ہیں، ورنہ ایسی نہ 1000 اولاد پر 100 بار لعنت بھیجتا ہوں۔ انہوں نے سختی سے کہا۔ ایک اور بات یاد رکھو، تمہاری بی بی جان کی وجہ سے میں نے سب کچھ بھلا کر تمہاری طرف قدم بڑھائے تھے۔ تب تو میں نے تمہیں صرف اپنی زندگی سے نکل جانے کا ہی حکم دیا تھا۔ اب میں ہمیشہ کے لیے آگ کر دوں گا۔ رہ گئی انیک کی بات تو تمہیں اس سے بھی دستبردار ہونا پڑے گا۔ بابا جان اب اپنے مکمل غضب میں تھے۔ میں دیکھتا ہوں تم میرے پیسے اور میری ساکھ کو کیسے استعمال کرتے ہو۔ بڑا دعویٰ ہے نا تمہیں اپنی آکسفورڈ کی اعلیٰ تعلیم پر۔ جب اپنے پاؤں پر اپنے بل بوتے پر کچھ بن کر دکھاؤ گے تو مجھے بھی ضرور بتانا۔ نکل جاؤ میرے اس گھر سے، گلیوں میں رولو گے تو پتہ چلے گا کہ یہ تنتنا، یہ غرور کس لیے۔ بابا صاحب نے تو پل میں اسے آئینہ دکھا دیا تھا۔ وہ مٹھیاں بھینچ کر کھڑا ہو گیا۔ میں خود آپ کی دی ہوئی آسائش کو پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہوں۔ آج آپ نے واضح کر دیا تو ٹھیک ہے، آپ انیک کو میرے حوالے کر دیں۔ میں خود بھی آپ لوگوں کے ساتھ نہیں رہنا چاہتا۔ حد ہوتی ہے کسی بھی الزام کی۔ وہ پھٹ پڑا۔ الزام نہیں، حقیقت ہے۔ ان خطوط اور تصویروں سے بھلا تم کیسے انکار کر سکتے ہو؟ اپنے گریبان میں جھانکو ذرا تم خود بھی۔ کسی باعصمت لڑکی کی عزت سے تم کھیل گئے۔ بیوی تمہارے ان کرتوتوں کی وجہ سے موت کے منہ میں چلی گئی، اور اوپر سے خود کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ تنتنا دکھاتے جھوٹا ڈرامہ رچائے بیٹھے ہو۔ میں اٹل اور سخت ضرور ہوں، مگر اپنی روایتوں اور اقدار سے انحراف کی اجازت تمہیں کبھی نہیں دوں گا،
کاش مجھے پتہ چل جاتا کہ وہ لڑکی کون ہے، تو میں اس کے والدین کے پاؤں پڑ کر تمہیں مجبور کرتا کہ اس کے سر پر عزت کی چادر ڈالو۔ میں نے آج تک کبھی ظلم کی طرف بڑھنے والے ہاتھوں کو شے نہیں دی۔ میں ظلم کرنے والے ہاتھ ہی کاٹ دیتا ہوں، خواہ وہ میرا اپنا خون ہی کیوں نہ ہو۔ فاضل خان کا چہرہ دھواں دھواں ہو گیا۔ ایک قیامت برپا تھی اس کے اندر۔ ایک پل میں چاہا کہ ابھی جائے اور اس لڑکی کے پرخچے اڑا دے۔ ابھی تک یہ اس کی انسانیت، شرافت ہی تو تھی کہ وہ لڑکی اس کے پاس تھی اور اس کے غیظ و غضب سے بچی ہوئی تھی۔ ایک دم اس لڑکی کو کچل دینے، مٹا دینے کی تحریک برپا ہوئی تھی۔ جب میں اتنا ہی گرا ہوا ہوں تو کیوں مجھے میرے حال پر نہیں چھوڑ دیتے؟ نکل تو آیا ہوں آپ سب لوگوں کی زندگیوں سے۔ ہاں چھوڑ دیتے اگر مجبور نہ ہو جاتے۔ کہتے ہیں اصل سے سود زیادہ پیارا ہوتا ہے۔ تمہارا بیٹا سخت بیمار ہے، ادھر اسی شہر میں لے کر آئے ہوئے ہیں۔ اگر تھوڑی سی بھی انسانیت ہے تو آ کر مل لینا۔ میں سب کچھ بلا کر تمہیں لینے آیا ہوں تو صرف اس لیے کہ تم میرے پوتے کے باپ ہو اور ہم اپنے پوتے کو مرتے نہیں دیکھ سکتے، بھلے اس کی ماں تمہاری حرکتوں سے مر گئی تھی۔ وہ پھر بھی طنز کرنے سے باز نہ آئے تھے، مگر اس بار وہ اپنے بیٹے کی بیماری کا سن کر ہی پریشان ہو گیا۔ کیا ہوا ہے انیک کو؟ بابا جان نے اس پر ایک عجیب سی نگاہ ڈالی تھی، مگر اس کے چہرے پر چھائے پریشانی کے تاثرات دیکھ کر ان کا دل پگھلنے لگا۔ ان کا بیٹا اس قدر گھٹیا نہیں ہو سکتا۔ کوئی ان کے دل میں بولا تو انہوں نے سر جھٹکا۔ وہ کسی بھی قسم کی کمزوری کا شکار نہیں ہونا چاہتے تھے۔ بہت بیمار ہے، ڈاکٹرز کوشش تو کر رہے ہیں، مگر اللہ کرم کرنے والا ہے۔ اب کہ ان کا لہجہ نارمل تھا، کسی نے فاضل خان کا دل مٹھی میں لے کر بھینچ لیا۔ میں ابھی آپ کے ساتھ چلتا ہوں۔ وہ جو نفرت و انتقام کے چکر میں اس معصوم وجود کو جان بوجھ کر نظر انداز کیے ہوئے تھا، اب باپ کے منہ سے اس کی حالت سن کر سب عہد بلائے طاق رکھتے فوراً ساتھ چلنے کو تیار تھا۔ آپ بیٹھیے، میں کچھ دیر میں آتا ہوں۔ اچانک کچھ یاد آنے پر وہ انہیں وہیں چھوڑ کر جلدی جلدی عقبی حصے کی طرف چلا آیا۔ رات کے اس پہر ہر طرف گہری تاریکی چھائی ہوئی تھی۔ اسٹور نما کمرے سے ہوتا ہوا وہ زینت طے کرتے نچلے تہہ خانے میں چلا آیا تھا۔ یہ ایک پر اسرار اور خفیہ تہہ خانہ تھا جس کا رستہ مکینوں کے علاوہ کسی کو بھی پتہ نہ تھا۔ دروازے کے باہر چارپائی پر لیٹا بخش دین اسے دیکھ کر فوراً کھڑا ہو گیا تھا۔ کیا حالت ہے اب اس لڑکی کی؟ صاحب جی، رات سے کچھ نہیں کھایا، صرف ایک وقت کا کھانا کھایا، مسلسل بخار سے تپ رہی ہے۔ اس کے اشارہ کرنے پر اس نے دروازہ کھول دیا تھا۔ وہ اندر آیا تو وہ میٹرس پر پڑی ہوئی تھی، جب نڈھال پسماندہ سا انداز تھا۔ اس نے آگے بڑھ کر میٹرس پر گھٹنے ٹیکتے جھک کر اس کی کلائی تھامی تو لگا کسی آگ کو چھو لیا ہے۔ وہ واقعی سخت بخار میں مبتلا تھی۔ سنو، اس نے پکارا تو اس نے بامشکل آنکھ کھول کر اسے دیکھا۔ نقاہت و کمزوری نے لگتا تھا اس کے جسم سے جان نکالی ہے۔ وہ ایک حسین وجود کی مالک بے پناہ خوبصورت لڑکی تھی، بیماری اور خوف سے نڈھال۔ وہ مکمل طور پر اس کے رحم و کرم پر تھی، مگر اس کا چہرہ دیکھ کر کوئی بھی نہ کہہ سکتا تھا کہ یہ لڑکی کسی کی زندگی برباد کر سکتی ہے۔ ایک پل کو فاضل خان بھی ساکت ہو گیا۔ بات سنو لڑکی، مجھے سچ سچ بتاؤ، تم نے وہ سب کیوں کیا؟ کس کے کہنے پر اور کیوں؟ اس لڑکی کی حالت دیکھ کر ایک لمحے کو اس کا دل بھی پگھلا تھا۔ وہ اس قدر بے رحم اور ظالم بھی نہ تھا کہ کسی بے بس وجود کو اس طرح دیکھ کر بھی اثر نہ لیتا۔ مجھے چھوڑ دو، مجھے جانے دو، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ فاضل خان نے لب بھینچ لیے۔ کیا وہ واقعی بے قصور تھی؟ کوئی دل سے پکارا۔ جانتی ہو تمہارا باپ مر چکا ہے، اگر تم نے زبان نہ کھولی تو تمہارے گھر کا ایک ایک فرد برباد ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ کیوں کیا تم نے ایسا، ورنہ تم ادھر ہی ایڑیاں رگڑتے مر جاؤ گے اور مجھے اس بات سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ باپ کی وفات کا سن کر اس کی آنکھیں پھیل گئی تھی۔ پاپا، تمہارا باپ ہارٹ اٹیک کی وجہ سے مر چکا ہے۔ تمہارے پاس کل صبح تک کا وقت ہے، میں کل پھر آؤں گا۔ سوچ لو، میرے ساتھ سچ بولنا ہے، ورنہ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا تمہیں۔ غصے سے اس کو ایک طرف دھکیلتے وہ اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ مجھے جانے دو، میں مر جاؤں گی۔ وہ بلکی تھی، مگر نقاہت و بیماری نے اسے بولنے نہ دیا تھا۔ فاضل خان تیز تیز قدم اٹھاتا باہر نکل آیا تھا۔ اسے میڈیسن دو اور خیال رکھو مر نہ جائیے، تلخی سے کہہ کر وہ تیزی سے سینہ طے کرتے باہر نکل آیا۔ وہ جو کل صبح آنے کا کہہ کر گیا تھا، اس کا اگلا پورا ہفتہ انتہائی مصروفیت میں گزرا تھا۔ بی بی جان تو اسے دیکھ کر بے پناہ خوش ہوئی تھی، باقی بھائی بہن بھی مطمئن ہو گئے تھے۔ انیک کی طبیعت چند دن تو خاصی خراب رہی تھی اور پھر ڈاکٹرز کی کوشش سے کچھ سنبھلی تو اگلے 2 دن میں وہ خاصا بہتر ہو چکا تھا۔ چند دن ہسپتال رہنے کے بعد ڈاکٹرز نے اسے ڈسچارج کر دیا۔ بی بی جان انیک کو لے کر حویلی کی طرف روانہ ہوئی تو اسے بھی ساتھ چلنے کو کہا تھا، مگر ابھی اس کے بہت سے کام ادھورے پڑے تھے۔ وہ پہلے اس لڑکی کے مسئلے سے نمٹنا چاہتا تھا، آخر وہ کب تک اسے اس طرح قید میں ڈال سکتا تھا۔ بی بی جان کے جانے کے بعد وہ سیدھا کوٹھی میں چلا آیا تھا۔ بخش دین سے لڑکی کے متعلق رپورٹ تو مسلسل مل رہی تھی۔ آتے ہی وہ سیدھا اس کے پاس آیا تھا۔ ربدہ اسے دیکھ کر ایک دم سیدھی ہو گئی۔
کیا سوچا ہے تم نے؟ میرا خیال ہے اب تمہیں سچ بتا دینا چاہیے۔ اندازہ تو تم لگا ہی چکی ہو کہ جب تک میں نہیں نہ چاہوں تمہیں اس قید سے رہائی ملنے والی نہیں۔ وہ کہیں دن کے مغلچے لباس، سوجی آنکھوں، بے حال الی اور بکھرے بال لیے اسے دیکھے گئی تھی۔ کیا سچ؟ میں تو کچھ نہیں جانتی، مجھے تو ابھی تک ٹھیک سے تمہارا نام تک یاد نہیں۔ مجھے تو بس اتنا پتہ ہے کہ تم بینش کے کزن ہو۔ تم سے چند ایک بار سامنا ہوا بھی تو اتنا عام سا کہ مجھے یاد کرنے پر بھی یاد نہیں آ رہا کہ میری تم سے کیا دشمنی نکلتی ہے جو تم نے مجھے اٹھوا لیا۔ بات کرتے کرتے وہ رو دی تھی۔ فاضل خان چونک کر اسے دیکھے گیا۔ اتنے دن گزر جانے کے بعد بھی وہ لڑکی اپنے موقف پر قائم تھی، سچ بتانے پر آمادہ ہی نہ تھی۔ اس کا مطلب ہے تم سچ نہیں بتاؤ گی؟ کیسا سچ؟ وہ چینخ اٹھی تھی۔ شٹ اپ! وہ ایک دم چپ رہ گئی۔ جانتی ہو اگر تم نے مجھے اس سارے ڈرامے کے بارے میں نہ بتایا تو میں تمہارے وجود کے پرخچے اڑا دوں گا۔ تم تصور بھی نہیں کر سکتی کہ میں کس حد تک جا سکتا ہوں۔ اس کا بازو کھینچ کر اپنے حصار میں لے لیا تھا اور اب وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھے گئی۔ یہ تمہاری خوش قسمتی کہ ابھی تک تم میرے قہر سے بچی ہوئی ہو۔ اگر رہائی چاہتی ہو تو صاف صاف اس سارے ڈرامے کا پس منظر بتا دو۔ کیسا ڈرامہ؟ خدا کی قسم میں تو تمہارے بارے میں بھی کچھ نہیں جانتی۔ مجھے تو ابھی تک اپنا قصور نظر نہیں آ رہا۔ تمہیں کیا بتاؤں؟ فاضل خان نے اپنے انتہائی قریب کھڑی اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ چاہتا تو ایک پل میں اس لڑکی کا سارا غرور خاک میں ملا دیتا، مگر اس کے باوجود وہ لڑکی سچ بولنے پر آمادہ نہ تھی۔ کیا واقعی وہ بے قصور ہے؟ وہ الجھا تھا۔ تو پھر وہ تصاویر اور خطوط کہاں سے آ گئے؟ فاضل خان کو لگا کہ اس کا دماغ پھٹ جائے گا اس گتھی کو سلجھاتے سلجھاتے۔ تم جانتی ہو میں کس حد تک جا سکتا ہوں، اس کے باوجود تم مجھ سے خوف نہیں آ رہا؟ وہ گرجا تھا۔ وہ رو دی۔ مجھے چھوڑ دو، میں کچھ نہیں جانتی۔ تم کیا پوچھ رہے ہو؟ تمہیں اپنے باپ کی موت کی خبر سن کر بھی کچھ اثر نہیں ہوا؟ اگر تم نے کچھ بھی نہ بتایا تو میں تمہاری بہن کو بھی ادھر لے آؤں گا، سمجھی؟ ربدہ کی آنکھیں پھٹ گئی تھی۔ میں نے کچھ نہیں کیا، تم مار ڈالو مجھے تو بھی میں یہی کہوں گی کہ مجھے کچھ نہیں پتا کہ تم کیا کہہ رہے ہو۔ تم نے مجھے کیوں اٹھوایا؟ وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تو فاضل خان حقیقتاً الجھ گیا۔ اس کے قبضے میں موجود ایک کمزور اور بے بس لڑکی جس کا باپ اس کے اغوا کی خبر سے مر چکا تھا، بہن کی دھمکی اس پر اثر انداز نہیں ہوئی تھی۔ وہ آخر کب تک اتنی حقیقی اداکاری کر سکتی تھی؟ وہ کیوں کر چپ رہ سکتی تھی؟ تم واقعی کچھ نہیں جانتی کہ میں نے تمہیں کیوں اٹھوایا ہے؟ ربدہ نے فاضل خان کے اس سوال پر روتے ہوئے نفی میں سر ہلایا تھا۔ مجھے تو تمہارا نام ٹھیک سے نہیں آتا، بس اتنا پتا ہے کہ تمہاری بیوی کا نام سارا ہے۔ ایک دو بار بینش کے یہاں ملاقات ہوئی تھی، نہ جانے تم کیا کیا کہہ رہے ہو، مجھے کچھ نہیں پتا۔ فاضل خان کا جی چاہا کہ اپنا سر دیوار کے ساتھ مار لے۔ یہ لڑکی کئی دنوں سے اس کی تحویل، اس کے رحم و کرم پر تھی۔ اسے انسانوں کی اس حد تک تو پہچان تھی کہ ہی لہجوں سے سچ جھوٹ کا اندازہ لگا سکتا۔ وہ لڑکی واقعی بے قصور تھی۔ تو پھر اس لڑکی کو اس کی لا علمی میں استعمال کرنے والا کون تھا؟ وہ کون تھا جس کا مقصد اس کی زندگی برباد کرنا تھا؟ اس نے ربدہ کو چھوڑ دیا تھا۔ وہ میٹرس پر گر کے شدت سے رو رہی تھی۔ اپنے باپ کو تو رو رہی ہوں، اللہ کے لیے میری بہن کو کچھ نہ کہنا۔ اگر مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں تم سے یہ کیوں پوچھتی کہ تم نے مجھے کیوں اٹھوایا؟ خدا کے لیے مجھ پر اعتبار کرو، میں جھوٹ نہیں بولتی۔ فاضل خان کتنے پل اسے بے حس و حرکت کھڑا دیکھتا رہا اور پھر تیزی سے وہاں سے نکل گیا تھا۔ ربدہ نے شدت غم سے نڈھال ہو کر اپنے گھٹنوں پر اپنا سر گرا لیا۔ بہت سوچنے کے بعد بھی کوئی سرا ہاتھ نہ لگا تو وہ ایک حتمی فیصلہ کرتے اس لڑکی کے پاس چلا آیا تھا۔ رات کا 1 بج رہا تھا۔ بخش دین سو چکا تھا، اس کے بلانے پر ہڑبڑا کر اٹھا تھا۔ سلام صاحب، دروازہ کھولو۔ رفیق کو میں نے بلوا لیا ہے، وہ گاڑی لیے منتظر ہے۔ جب تک میں ادھر ہوں تم جا کر اپنی جلدی سے حلیہ بدل کر آ جاؤ۔ جی صاحب۔ اس کے کہنے پر بخش دین دروازہ کھول کر چلا گیا۔ وہ لڑکی آنکھوں پر بازو رکھے لیٹی ہوئی تھی۔ بازو کی آستین کونی سے نیچے تک ڈھلکی ہوئی تھی جس سے اس کا دودیا بازو واضح ہو رہا تھا۔ سنو لڑکی، اس کی پکار پر ربدہ نے تیزی سے نہ صرف ہاتھ ہٹایا تھا بلکہ اٹھ کر بھی بیٹھ گئی تھی۔ میں تمہیں چھوڑ رہا ہوں۔ جس طرح یہ لوگ تمہیں لے کر آئے تھے اسی طرح اسی ہسپتال میں یہ لوگ تمہیں چھوڑ کر آئیں گے، وہ کہہ رہا تھا اور ربدہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے سامنے کھڑے شخص کو دیکھ رہی تھی، یعنی اسے رہائی مل رہی تھی۔ تمہارے لگائے زخموں نے مجھے اتنا وحشی بنا ڈالا تھا کہ جی چاہتا تھا کہ تمہارے خط میں لگے ہر لفظ کو سچ کر دکھاؤں۔ نہ جانے کس طاقت نے مجھے وحشی بننے سے روک کے رکھا، ورنہ جب بھی تم سے سامنا ہوا جی چاہا کہ تمہارے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر دوں۔ ربدہ نے سہم کر اس کی شکل دیکھی مگر وہ سپاٹ چہرہ لیے کھڑا تھا۔ تم نے اپنا کوئی جرم قبول کرنا تو ایک طرف، حقیقت تک نہیں بتائی۔ تمہیں چھوڑنے کا یہ مطلب نہیں کہ مجھے تم پر اعتبار آ گیا ہے، بلکہ میں تمہیں چھوڑ کر تمہاری اصلیت جاننا چاہتا ہوں۔ میں جاننا چاہتا ہوں کہ وہ کون سی چیز ہے جس نے تمہیں حقیقت بتانے سے روکے رکھا۔ تم باہر کی دنیا میں میری نگرانی میں ہوگی، تمہاری ایک ایک بات، ہر عمل، ہر لفظ پر ہماری نگاہ ہوگی۔
ابھی میرے تم سے بہت سے حساب باقی ہیں، مگر پھر بھی چھوڑ رہا ہوں۔ ربدہ مسلسل حیرت زدہ تھی۔ تم نے میرے ساتھ وہ ڈرامہ کیوں رچایا؟ یہی جاننا چاہتا تھا۔ تمہارے ڈرامے کی بدولت میری بیوی مجھ سے بدظن ہو گئی اور دنیا سے ہی رخصت ہو گئی۔ حساب برابر رہا۔ تمہیں میں نے دنیا کی نظر سے گرا دیا ہے۔ تمہارا باپ تمہارے اغوا کی خبر سن کر مر گیا۔ یہ حساب برابر ہے۔ میرے رشتے مجھ سے چھینے تمہیں رد کر دیں گے۔ لوگ تم سے نفرت کریں گے۔ ایک اغوا شدہ لڑکی کی اس معاشرے میں کیا حیثیت ہے؟ میرا انتقام اب ایسے پورا ہوگا۔ ربدہ نے غم و اذیت سے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ کتنا ظالم اور سفاک تھا یہ انسان۔ ہاں، ایک بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو، نہ تم میری حیثیت سے بے خبر ہو اور نہ ہی میری پہنچ سے، اور تمہاری ایک چھوٹی خوبصورت سی بہن بھی ہے۔ رشتہ دار تمہارے اغوا کا سن کر اور باپ کی موت کے بعد ہمیشہ کے لیے چھوڑ چکے ہیں۔ اب تم لوگ دنیا کے رحم و کرم پر ہو۔ اگر تم نے میرے متعلق زبان کھولی تو تمہاری بہن کا حشر ہی نہیں کروں گا، بلکہ تمہارے 2 چھوٹے بھائی بھی ہیں۔ سنا ہے تمہیں اپنے بھائیوں اور ماں سے بہت محبت ہے۔ اب کی بار ان کو اٹھوانے کی غلطی نہیں کروں گا، بلکہ پورے گھرانے کو آگ لگا دوں گا۔ فیصلہ تمہارے ہاتھ میں ہے۔ رہائی چاہتی ہو تو ذہن میں کلیئر کر لو کہ باہر کی دنیا میں جا کر میرے خلاف کیا بیان دو گی۔ آفٹر آل تمہاری فیملی نے تمہاری گمشدگی کی رپورٹ پولیس میں درج کروا رکھی ہے۔ اب اگر تم اچانک سامنے جاؤ گی تو یقیناً انویسٹیگیشن بھی ہوگی، اور میرا نام لیا تو جانتی ہو، تمہارا پورا گھرانہ نظر آتش کر دوں گا، اور تمہاری بہن، تم اس کی شکل تک پہچاننے کے قابل نہ رہو گی۔ کیا خیال ہے؟ منظور ہے رہائی؟ وہ شدت سے رو پڑی تھی۔ نہ جانے یہ سب اس کے کن گناہوں کی سزا تھا۔ میں کچھ نہیں بولوں گی، مجھے جانے دو پلیز۔ وہ سسک اٹھی تھی اور بازل خان چند لمحے کھڑا اس کو روتے دیکھتا رہا تھا، اور پھر آہستگی سے کمرے سے نکل گیا تھا۔ لائٹ آف تھی۔ ہسپتال کی اندرونی عمارت میں جنریٹرز کی آواز سے رات کی تاریکی اور سناٹے میں ارتعاش سا پیدا ہوا تھا۔ تبھی ہسپتال کی عمارت کے سامنے داخلی گیٹ سے قدرے پرے ایک گاڑی آ رکی تھی۔ اپنی ڈیوٹی پر مامور منور خان چونک گیا۔ پچھلے دنوں اسی طرح رات کے وقت ایک گاڑی آئی تھی اور ڈاکٹر ربدہ کو اٹھا کر لے گئی تھی، اور جب تک ہسپتال کا عملہ ہوشیار ہوتا وہ گاڑی زن سے بھاگ گئی تھی۔ تب سے اس ہسپتال میں سیکیورٹی کا نظام پہلے سے زیادہ چوکس ہو گیا تھا۔ اندیکھے کیمرے نصب تھے، مگر لوڈ شیڈنگ کی وجہ سے صرف عمارت کا اندرونی حصہ ہی جنریٹرز کی بدولت روشن تھا۔ داخلی حصہ تاریکی میں ڈوبا ہوا تھا۔ منور خان نے دیکھا گاڑی کے پچھلے حصے سے کسی نے دروازہ کھول کر کسی وجود کو باہر دھکیلا تھا۔ ایک پل کو اس کے ذہن میں یہی خیال آیا تھا کہ کوئی ایمرجنسی آئی ہے، مگر اگلے ہی پل وہ نقاب شخص کو دیکھ کر چونک گیا تھا۔ گاڑی اس وجود کو زمین پر ڈال کر زن سے بھاگ گئی تھی۔ بالکل چند دن پہلے والی صورتحال تھی، بس اس بار فرق یہ تھا کہ اس دفعہ وہ کسی کو لے کر جانے کی بجائے چھوڑ کر گئے تھے۔ منور خان بھاگ کر اس وجود کے پاس آیا تھا۔ ٹارچ کی روشنی اس وجود پر ڈالی تو پتہ چلا کہ وہ نسوانی وجود ہے۔ اوئے، یہ تو ڈاکٹر ربدہ ہے، اس دن جو اغوا ہوا تھا۔ وہ پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھ رہا تھا۔ یہ تو مر گیا ہے شاید۔ آنکھوں پر نہ صرف پٹی بندھی ہوئی تھی بلکہ دونوں ہاتھ بھی پشت پر رسی سے بندھے ہوئے تھے۔ بے حس و حرکت وجود کو دیکھ کر منور خان کی تشخیص یہاں تک ہی تھی۔ پھر وہ اندھا دھند اندر بھاگا تھا، اور پھر چند لمحوں بعد ہی اسپتال کا عملہ گیٹ کے سامنے تھا۔ یہ تو زندہ ہے، بے ہوش ہے، کسی ڈاکٹر نے اس کی نبض چیک کر کے کہا تو 400 کھلبلی مچ گئی تھی۔ اسٹریچر لاؤ، ہری اپ، اندر لے چلتے ہیں، اسی ڈاکٹر نے کہا تو کوئی اور پکارا، پر ڈاکٹر صاحب یہ تو پولیس کیس ہے۔ تو پولیس کیس سمجھ کر کیا اس کو ادھر ہی پڑا رہنے دیں؟ یہ تو بڑا غیر انسانی سلوک ہے، کوئی اور پکارا تھا، اور پھر وہ لوگ اسے ہاسپٹل کے اندر لے آئے تھے۔ کچھ دیر میں پولیس اور ہاسپٹل کے مالکان بھی پہنچ چکے تھے، کیونکہ ڈاکٹر ربدہ رات کی شفٹ میں ڈیوٹی آورز کے بعد اسی گیٹ سے اغوا ہوئی تھی اور اب اسی گیٹ پر مل گئی تھی۔ وہ بے ہوشی کی دوائیوں کے زیر اثر تھی۔ وہ رات کے آخری گھنٹوں میں ملی تھی۔ دوائیوں کا اثر زائل ہونے میں کئی گھنٹے لگ گئے تھے۔ صبح 9 بجے کے قریب اسے ہوش آیا تو پولیس فوراً اس کا بیان لینے کو سر پر موجود تھی۔ آپ کو کون لوگ لے کر گئے اور پھر واپس کیوں چھوڑ گئے؟ پولیس کا سربراہ پوچھ رہا تھا۔ اس کے آنسو مسلسل بہہ رہے تھے۔ مجھے نہیں پتا وہ کون لوگ تھے اور کیوں لے کر گئے تھے۔ مجھے کچھ نہیں پتا۔ وہ جو پہلے ہی اس درجہ اذیت میں مبتلا تھی پھر شدت سے رو دی۔ اس کا باپ چھن گیا تھا۔ اب اس کے اندر اپنے باقی ماندہ خاندان کو برباد کرنے کا حوصلہ نہ تھا۔ اس کے پاس جو بھی ہو چکا تھا اب اسے حوصلے سے برداشت کرنا تھا۔ یہ تو وہ اس تہہ خانے سے نکلنے سے پہلے ہی طے کر کے آئی تھی کہ اسے اب اس شخص کی ہر بات ماننی ہے۔ دیکھیے بی بی، یہ پولیس کیس بن چکا ہے
آپ کو شاید علم نہیں کہ آپ کے والد آپ کی گمشدگی کے سبب ہارٹ اٹیک کا شکار ہو کے دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں۔ ہمیں بتائیے آپ کے اغوا کرنے والوں کا کیا مقصد تھا اور پھر بغیر کسی ڈیمانڈ کے واپس کیوں چھوڑ گئے؟ میں سچ کہہ رہی ہوں، مجھے کچھ علم نہیں وہ کون لوگ تھے اور ان کا کیا مقصد تھا۔ ہاں اتنا جانتی ہوں کہ وہ کسی اور کی غلط فہمی میں مجھے اٹھا کر لے گئے تھے اور پھر جب انہیں حقیقت کا اندازہ ہوا تو وہ مجھے واپس چھوڑ گئے۔ بخش دین کا سکھایا ہوا سبق وہ دہرا رہی تھی۔ ان سب لوگوں نے حیرت سے اسے دیکھا۔ اس کے ارد گرد پولیس کے علاوہ ہسپتال کا عملہ بھی تھا۔ وہ کس کی غلط فہمی میں آپ کو لے کر گئے تھے؟ کچھ پتہ چلا اس شخصیت کے بارے میں جس کو اٹھانا تھا؟ اس کے بیان نے ارد گرد موجود لوگوں کے دلوں میں ایک کھلبلی سی مچا دی تھی۔ اس نے نفی میں سر ہلا دیا۔ وہ کس قسم کے لوگ تھے؟ اگر آپ کے سامنے آئیں تو کیا پہچان لیں گی؟ مجھے ان کی شکلیں یاد نہیں ہیں۔ وہ ہمہ وقت نقاب کیے رکھتے تھے۔ پولیس آفیسر نے ہسپتال کے چیئر پرسن ڈاکٹر عبد الماجد صاحب کو دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ واقعی غلط فہمی کی بنا پر کیا جانے والا اغوا ہے۔ خیر آپ مکمل میڈیکل رپورٹ تیار کر لیں، ہمیں ایک دو بار مزید چکر لگانا پڑے گا۔ بہرحال تفتیش تو کرنی ہے، مگر اس سارے واقعے سے میرے ہسپتال کی ساکھ بہت بری طرح مجروح ہوئی ہے۔ نیوز پیپرز نے اس واقعے کو بہت اچھالا ہے۔ اب یہ نہیں صورتحال، آپ سمجھ سکتے ہیں ہم میرے ہاں کام کرنے والی لیڈی سٹاف اور آنے والی لیڈیز پیشنٹس کا اس کے متعلق کیا ری ایکشن ہو سکتا ہے۔ ڈاکٹر عبد الماجد کا رد عمل برا تھا۔ ربدہ نے خوفزدہ نظروں سے سب لوگوں کو دیکھا۔ پلیز ڈاکٹر ربدہ کی کنڈیشن آلریڈی خاصی خراب ہے، مینٹلی نارمل نہیں ہے، یہ آپ باہر چل کر ڈسکس کر لیں۔ ڈاکٹر شہناز اس کے چہرے کے تاثرات کا جائزہ لیتے ٹوکنے لگی تو سب لوگ روم سے نکل گئے تھے۔ ڈاکٹر ربدہ کیا واقعی تمہیں نہیں علم کہ وہ کون لوگ تھے اور کس کو اٹھانا چاہتے تھے؟ یار تعاون کرو، تمہاری زندگی تو برباد ہو ہی گئی ہے، کم از کم اس انجانے وجود کو ہی بچایا جا سکے۔ ڈاکٹر شہناز کہہ رہی تھی۔ وہ رو دی۔ میں سچ کہہ رہی ہوں ڈاکٹر، مجھے کچھ نہیں پتا، پلیز میری فیملی کو بلوا لیں، میں گھر جانا چاہتی ہوں۔ اوکے میں سر سے بات کرتی ہوں، تم انڈر آبزرویشن ہو، پولیس اور سر کی اجازت پر ہی تمہاری فیملی کو اطلاع کی جا سکتی ہے۔ تم ریلیکس رہو، ذہن پر بوجھ ڈالنے کی قطعی ضرورت نہیں، اوکے؟ وہ اس کا چہرہ تھپ تھپا کر باہر نکل گئی تھی۔ وہ ہاسپٹل سے گھر آئی تھی۔ نعمان سبحان اطلاع ملنے پر فوراً ہسپتال پہنچے تھے اور پھر ان کے ساتھ وہ گھر آ گئی تھی۔ اس کی مکمل میڈیکل رپورٹ پولیس ایونٹ کے طور پر بالکل کلیئر آئی تھی، مگر مینٹلی کنڈیشن اس کی خراب ہی رہی تھی۔ اس کے ساتھ جو کچھ بھی ہو چکا تھا، اس سب صورتحال میں وہ ذہنی طور پر ڈسٹرب نہ ہوتی تو اور کیا ہوتا۔ ماما اور شارکا کا رویہ اس کے ساتھ پہلے سے بڑھ کر کیئرنگ ہو گیا تھا، مگر اسے سنبھلنے میں اب بھی وقت لگتا۔ پاپا کے انتقال کے بعد وہ واحد ان کا سہارا تھی۔ ماما عدت میں تھی، مگر اس حالت میں ماما اور باقی سب اسے سنبھال رہے تھے۔ پھپھو وغیرہ نے تمام تعلقات توڑ لیے تھے، بلکہ دیگر رشتہ داروں نے بھی پڑھ کر خبر نہ لی تھی۔ ہاں اس کی واپسی پر ہر کوئی متجسس ضرور تھا۔ وہ دنیا کے سامنے ایک سوالیہ نشان بن کر رہ گئی تھی۔ اس نے ایک دو دن سنبھلنے کے بعد دنش کے گھر کال کی تو اس کی ملازمہ نے پک کی تھی۔ بی بی صاحب کہہ رہی ہیں کہ وہ بات نہیں کرنا چاہتی اور نہ ہی دوبارہ کال کیجیے گا اور اب آپ سے کوئی رابطہ نہیں رکھنا چاہتی۔ ربدہ کہیں لمحوں تک حیرت زدہ رہ گئی۔ بینش ایسی مطلب پرست لڑکی ہوگی وہ تصور تک نہیں کر سکتے تھے۔ کیا بینش آگاہ ہے کہ اسے اغوا کرنے والا کون تھا؟ وہ مسلسل سوچتی رہی اور جی چاہا کہ بینش کے پاس ضرور جائے اور اس سے اس درجہ ظلم کی وجہ پوچھے۔ اس نے جس طرح پولیس کے سامنے لا علمی کا اظہار کیا تھا، اب بھی اپنے گھر والوں سے بھی اس نے چھپا لیا تھا۔ کیا فائدہ پھر بتانے کا بھی؟ پاپا تو رہے نہیں تھے۔ شارکا، نعمان اور سبحان اس کے سامنے ایک سوالیہ نشان بنے کھڑے تھے۔ رہ گئی ماما، وہ انہیں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتی تھی، مگر اس نے دل میں پکا ارادہ ضرور باندھ لیا تھا کہ وہ بینش کے پاس ضرور جائے گی اور اس ظلم کا سبب جاننے کی کوشش ضرور کرے گی۔ وہ پورے 1 ماہ بعد دوبارہ ہسپتال جوائن کر رہی تھی۔ ڈاکٹر شمسا اسے دیکھ کر بہت خوش ہوئی تھی۔ باقی سٹاف ممبران کا رد و عمل بھی عجیب و غریب سا تھا۔ وہ اب 1 ماہ کے عرصے میں آہستہ آہستہ لوگوں کے رد و عمل کی عادی ہوتی جا رہی تھی، سو نظر انداز کیے ڈاکٹر شمسا کے ساتھ ہی بیٹھی رہی تھی۔ 9 بجے کے قریب ڈاکٹر عبد الماجد آئے تو انہوں نے آتے ہی اسے بلوا لیا۔ وہ سر کے آفس میں آئی تو وہ منتظر ہی تھے۔ بیٹھیے۔ وہ خاموشی سے کرسی گھسیٹ کر بیٹھ گئے۔ آپ کے ساتھ ہونے والے حادثے کے دوران آپ کے والد صاحب گزر گئے۔ میں بس ہسپتال کی مصروفیت کی وجہ سے خصوصی طور پر تعزیت کے لیے نہ آ سکا۔ کوئی بات نہیں سر۔ آپ دوبارہ ہسپتال جوائن کر رہی ہیں کیا؟ وہ پوچھ رہے تھے۔ جی سر۔ دیکھیے ڈاکٹر ربدہ، یہ ایک چھوٹا سا پرائیویٹ ہسپتال ہے، آپ ایک ذہین اور قابل ڈاکٹر ہیں۔ ہماری کوشش ہوتی ہے کہ پبلک کو ایسا اسٹاف مہیا کرے جو ہر لحاظ سے قابل اعتبار ہو، ڈاکٹر عبد الواجد کہہ رہے تھے اور ڈاکٹر ربدہ خاموشی سے انہیں دیکھ رہی تھی۔ آپ نے ہمارے ہاں 3 ماہ کام کیا ہے،
آپ ایک بہت اچھی ڈاکٹر بن سکتی ہیں، آپ میں بہت ابیلٹیز ہیں، بہت پوٹینشیل ہے، بٹ بیٹا وہ رک گئے تھے۔ آپ کے ساتھ ہونے والے اس حادثے سے میرے اس ہسپتال کی ساکھ بہت بری طرح متاثر ہوئی ہے۔ آپ کو کڈنیپ کرنے والوں کا بھی جو بھی مقصد تھا، مگر میرے ہسپتال کی بہت بدنامی ہوئی ہے۔ پبلک اور نیوز پیپرز نے اس حادثے پر سارا الزام میرے سر تھوپنے کی کوشش کی تھی۔ وہ تو اللہ کا شکر تھا کہ آپ کو چھوڑ دیا ان لوگوں نے اور ہماری بچت ہو گئی، لیکن میں انتہائی معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ میں آپ کو اب مزید اپنے ہسپتال میں نہیں رکھ سکتا۔ سلیکشن پینل کے ممبران کی بھی یہی رائے ہے۔ یہ ہاسپٹل کی انتظامیہ کا مشترکہ فیصلہ ہے۔ ایم سوری۔ ربدہ بے حس و حرکت بیٹھی رہ گئی۔ نعمان سبحان کے اسکول کے اخراجات، شارکا نے آگے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا تھا، دیگر گھریلو اخراجات، اسے لگا کہ اس کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا ہے۔ مگر سر، اس نے کچھ کہنا چاہا تھا۔ میں مجبور ہوں ڈاکٹر ربدہ، آپ کے حوالے سے بہت ہی سیریس قسم کا ایشو چل نکلا ہے۔ بے شک پولیس وغیرہ نے آپ کے بیان کے بعد آپ کی فائل بند کر دی ہے، مگر پبلک آپ کی فائل بند کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ میں اپنے اسٹاف اور مریضوں کو صاف ستھرا اور پرسکون ماحول فراہم کرنا چاہتا ہوں۔ پلیز آپ ہمارا پرابلم سمجھنے کی کوشش کریں۔ اس کی عزت نفس کو پامال کیا جا رہا تھا، اس کے کردار و الفاظ پر شک کیا جا رہا تھا۔ وہ حیرت سے گنگ رہ گئی۔ یہ آپ کی پچھلے ماہ کی تنخواہ ہے، ساتھ ہی آپ کے پچھلے 3 ماہ کے بقایا جات اور بونس ہے۔ ریلی مجھے خود بہت دکھ ہے کہ میں خود ایک قابل ڈاکٹر کی خدمات سے محروم ہو رہا ہوں۔ انہوں نے اس کے سامنے سفید لفافہ رکھ دیا تھا۔ ربدہ پھر بھی ساکت بیٹھی رہ گئی، یعنی اس کی سیاہ بختی کا آغاز ہو چکا تھا۔ دل چاہا کہ سامنے بیٹھے شخص کو بے نقد سنا ڈالے، مگر کس بنیاد پر؟ اس کو سرد و گرم سے بچانے والا اس کا باپ اب اس دنیا میں نہیں رہا تھا، اور نہ ہی اس کے پاس دولت جیسی طاقتور شے تھی جو اس کے سب عیب چھپا لیتی، لوگوں کے منہ بند کر دیتی۔ آپ پلیز اب جا سکتی ہیں۔ کیسی بے رحمی تھی! وہ تڑپ اٹھی، کچھ کہنا چاہا مگر زبان تالو سے چمٹ گئی۔ آنسو بھری آنکھوں سے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا اور جی چاہا کہ لفافہ اٹھا کر اس شخص کے منہ پر دے مارے، مگر مار نہ سکے۔ اس لفافے میں خود چند کاغذوں کی اسے اشد ضرورت تھی۔ بمشکل اپنے مردہ وجود کو لیے اٹھی تھی۔ اپنا بیگ اور چادر لینے وہ ڈاکٹر شمسا کے روم میں آئی تو وہ اسے دیکھ کر چونک گئی۔ ڈاکٹر ربدہ، کیا ہوا؟ اس نے فوراً اس کا ہاتھ تھام کرسی پر بٹھایا، ورنہ وہ شاید یہیں گر جاتی۔ پلیز بتاؤ کیا ہوا ہے؟ تمہیں تو عبد الماجد صاحب نے بلوایا تھا نا؟ پلیز ٹیل می، کیا کہا انہوں نے؟ وہ پوچھ رہی تھی اور ربدہ شدت سے رو دی۔ انہوں نے مجھے یہاں سے فارغ کر دیا ہے۔ شمسا نے منہ پر ہاتھ رکھ لیا۔ مگر کیوں؟ وہ کہتے ہیں کہ وہ اپنے اسٹاف اور مریضوں کو ایک صاف ستھرا اور پرسکون ماحول دینا چاہتے ہیں۔ ڈاکٹر شمسا پل میں ساری بات سمجھ گئی۔ اوہ ویری بیڈ۔ دکھ سے اس نے ربدہ کا ہاتھ تھام لیا۔ ڈاکٹر شمسا امیر دولت مند باپ کی اکلوتی بیٹی تھی۔ اس کا ارادہ اپنا ہسپتال اسٹیبلش کرنے کا تھا، مگر اس سے پہلے وہ تجربے کے لیے جاب کر رہی تھی۔ وہ اس کے گھر کے مسائل سے اچھی طرح آگاہ تھی۔ بینش اس کی اسکول فیلو تھی، جبکہ شمسا میڈیکل میں اس کی دوست تھی۔ اس نے تمام لوگوں کی طرح اس کے اغوا کا سن کر رابطہ ختم نہ کیا تھا۔ وہ سمجھ سکتی تھی کہ ایسے حالات میں یہ جاب ربدہ کی فیملی کا کتنا بڑا سہارا بن سکتی تھی۔ وہ خاموشی سے اس کا ہاتھ دباتی رہی۔ یہ عبد الماجد صاحب بڑے ڈپلومیٹ انسان ہیں، تم فکر نہیں کرو۔ انسان کچھ بھی کر لے مگر رہے گا تو انسان ہی نا، داتا تو نہیں بن جائے گا۔ ایک در بند ہو تو پروردگار کوئی اور در کھول دیتا ہے۔ تم حوصلہ رکھو، اپنے گھر والوں کے لیے تم ہی واحد سہارا اور امید ہو۔ اگر تم ہی حوصلہ ہار گئی تو پھر ان کو کون سنبھالے گا؟ فکر نہیں کرو، میں کل گھر آؤں گی تو مل کر سوچیں گے کہ کیا کرنا ہے۔ کیسے فکر نہ کروں؟ شمسا پاپا کی ڈیتھ کے بعد واجبات کے لیے ابھی تک کوئی کارروائی شروع نہیں کی گئی، اور جو واجبات ہیں آخر وہ کب تک ہمارا ساتھ دیں گے؟ اوپر سے گھر خالی کرنے کا نوٹس۔ میں کل پاپا کے آفس گئی تھی، اپلیکیشن دے کر آئی ہوں کہ جب تک ماما کی عدت ہے ہمیں اس گھر میں ہی رہنے دیا جائے، مگر اس کے بعد ہم کہاں جائیں گے؟ شارکا گریجویشن کے بعد یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا چاہتی تھی۔ نعمان سبحان کے لیے پاپا نے نہ جانے کیا کیا خواب دیکھے تھے، اور میری تعلیم کے لیے پاپا نے اتنا کچھ کیا، ورنہ سفید پوش گھرانوں میں میڈیکل تعلیم محض ایک خواب ہوتی ہے۔ انہوں نے میرے لیے اتنا کچھ کیا، اور بدلے میں میری طرف سے انہیں کیا ملا؟ ذلت، رسوائی۔ میں تو اپنی ہی نظروں میں گر چکی ہوں۔ مجھے ایک ایسے جرم کی سزا مل رہی ہے جو میں نے کیا ہی نہیں۔ شمسا کا اپنا دل بھر آیا۔ اب میں چلوں گی۔ تم بہت اچھی ہو شمسا، تم نے اور لوگوں کی طرح مجھے دھتکارا نہیں۔ پتہ نہیں اب کب ملنا ہو، ایک درخواست ہے، کبھی کبھار ملتی رہنا پلیز۔ کچھ دیر بعد خود کو سنبھالتے اس نے ٹیبل سے اپنا بیگ اور چادر اٹھا کر کہا تو شمسا گمسم سی رہ گئی۔ میں ایسی نہیں ہوں، اور نہ ہی میری فیملی ایسی سطحی سوچ کی حامل ہے۔ میں ضرور ملتی رہوں گی،
اور پھر اس میں تمہارا کیا قصور ہے؟ لوگ کچھ بھی سوچیں، جو مرضی کہیں، میرا تمہارا 1-2 دن کا ساتھ نہیں جو بدزن ہو جاؤں۔ اور رہی تمہارے ساتھ ہونے والے ثانیے کی بات، تو پولیس بے شک فائل بند کر چکی ہے۔ اگر تم کہو تو میں ری اوپن کرواؤں، پتہ تو چلے کہ وہ کون لوگ تھے۔ نہیں، جب ہم کچھ جانتے ہی نہیں تو کن کے خلاف اٹھیں؟ یہ واقعی غلط فہمی کی بنیاد پر ہونے والا اغوا تھا۔ میں نے اپنا فیصلہ اللہ پر چھوڑ دیا ہے۔ میرے ساتھ جو ہو چکا میں نے سب سہ لیا ہے۔ پاپا کے بعد اب مزید کسی اور نقصان کی میں متحمل نہیں ہو سکتی۔ میری فیملی ہی میرا سب کچھ ہے، اور اپنے بہن بھائیوں کے لیے میں نے اس قصے کو ہی ختم کر دیا ہے۔ اب میرے لیے اپنی ذات سے بڑھ کر اپنی ماما اور بہن بھائیوں کا مستقبل اہم ہے۔ شمسا نے ربدہ کو دیکھا۔ کبھی وہ کس قدر پر اعتماد، بہادر اور دو ٹوک انداز کی مالک ہوتی تھی۔ انتہائی ذہین اور قابل لڑکی آج زمانے کے سرد و گرم سہ رہی تھی۔ حالات نے اسے کیا سے کیا بنا ڈالا تھا۔ اسے اس پر بے حد ترس آیا۔ اوکے، میں چلتی ہوں اب۔ چادر اپنے وجود کے گرد لپیٹ کر وہ اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ میں کل انشاءاللہ چکر لگاؤں گی اور پھر مل کر سوچیں گے کہ آگے کیا کرنا ہے۔ شمسا کی بات پر سر ہلاتی وہ کمرے سے باہر نکل آئی تھی۔ وہ بی بی جان کے بلانے پر کئی ماہ بعد حویلی آیا تھا اور اپنے بیٹے انیک کو دیکھ کر کیسے بکھر کر رہ گیا تھا۔ خوبصورت صحت مند انیک بہت کمزور ہو چکا تھا۔ جب وہ چند دنوں کے انیک کو چھوڑ کر گیا تھا تو وہ بہت صحت مند بچہ تھا، اور اب بازل خان کے اندر دکھ پلنے لگے۔ ماں تو اس کی مر گئی تھی، مگر جیتے جی اس نے اپنے بیٹے کو خود سے بھی محروم کر لیا تھا۔ بات سن پتر، اب تم کہیں نہیں جائے گا۔ تیرے باپ اور تیری لڑائی میں مجھ نمانی اور اس بچے کا کیا قصور ہے؟ ترس نہیں آ رہا تجھے اس پر؟ ماں کی محبت کا اگر احساس نہیں تو اس کی خاطر ہی رک جا۔ بی بی جان آبدیدہ ہو گئی تو اس کے اندر موجود دکھ لاوے کی طرح پھٹنے لگا۔ میں نے قسم کھا لی ہے بی بی جان، جب تک میں ہر الزام سے بری نہیں ہو جاتا مجھ پر ہر طرح کی نعمت حرام ہے۔ میں یہاں رہتا ہوں تو اس حویلی کی وحشت مجھے کھانے کو دوڑتی ہے۔ گزرے دنوں کی اذیت ناگن کی طرح ڈستی ہے۔ بی بی جان، مجھے ہر طرف سارا نظر آتی ہے۔ میں سب برداشت کر گیا تھا، ہر الزام، ہر اذیت، مگر سارا کی وہ بے اعتبار نگاہیں بھولتی نہیں مجھے۔ بی بی جان، وہ بغیر کچھ کہے چلی گئی اور مجھے جیتے جی مار گئی۔ میرا جی چاہتا ہے کہ ہر طرف آگ لگا دوں، ہر چیز تہس نہس کر دوں۔ وہ جو میری ذلت کا سبب ہے اسے اپنے ہاتھوں سے زندہ درگور کر دوں۔ بی بی جان کے دل پر کسی نے ہاتھ ڈال دیا۔ اتنے ماہ گزرنے کے باوجود اس کی ذہنی حالت وہی تھی۔ نہ پتر نہ جذباتی نہیں ہوتے، غصہ عقل کو کھا جاتا ہے اور غصے میں انسان گناہ تک کر لیتا ہے۔ صبر سے کام لے، صبر سے پتر۔ نہیں ہوتا صبر، آگ لگی ہے میرے اندر، کوئی سرا ہاتھ نہیں آتا، کچھ سمجھ نہیں آتا بی بی جان کہ کیا کروں۔ بی بی جان نے اس کی پیشانی چوم لی۔ میں صدقے، میں قربان، ایسی باتیں نہ کرو، ماں کے دل کو تکلیف ہوتی ہے۔ میں تو تمہارا اعتبار کرتی ہوں نا، یہاں سب تمہارا اعتبار کرتے ہیں، تیرے بھائی بھابیاں سب تجھے جانتے ہیں، بس تیرے بابا کو غصہ ہے، تو دل پر مت لے۔ انہوں نے اسے ٹھنڈا کرنا چاہا۔ وہ اصول پسند ہے، ظلم اگر مزارے کے ساتھ بھی ہو تو برداشت نہیں کرتے۔ تو فکر نہ کر، بڑی جلدی انہیں احساس ہو جائے گا کہ تم غلط نہیں ہو۔ کیا فائدہ ایسے احساس کا؟ ان کے احساس سے میری سارا تو واپس نہیں آ جائے گی۔ اس کا لہجہ زہر خن تھا۔ بی بی جان خاموش ہو گئی۔ بی بی جان، کچھ پل بعد اس نے پکارا تو انہوں نے اسے دیکھا۔ وہ خطوط اور تصاویر کدھر ہیں؟ وہ چونکی تھی۔ میرے پاس ہیں۔ کیوں، خیریت پتر؟ مجھے ضرورت ہے ان کی، میں بطور خاص اس لیے آیا ہوں کہ وہ ثبوت حاصل کروں۔ سارا تو چلی گئی، مگر میں ایک الزام لے کر زندگی نہیں گزار سکتا۔ میں پتہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس لڑکی نے کیوں میرے ساتھ اتنا گھناؤنا کھیل کھیلا۔ اس کی نس نس میں زہر پھیلا ہوا تھا، کس قدر وحشیانہ انداز تھا۔ بی بی جان اٹھی۔ مگر اب کیا فائدہ، تو مٹی ڈال، سب ٹھیک ہو جائے گا، انہوں نے سرسراتے لہجے میں کہا تو وہ پھنکارا۔ ہاتھ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہنے سے بس مجھ پر جھوٹا جرم ہی ثابت ہوگا۔ میں سب حقیقت جاننا چاہتا ہوں بی بی جان۔ ربدہ لا علم تھی اور وہ اس کی لا علمی پر الجھ گیا تھا۔ کس قدر حیرت تھی اس کے ہر انداز میں۔ وہ لڑکی استعمال کی گئی تھی یا واقعی بے قصور تھی؟ وہ خود بھی الجھ گیا تھا، اور اب وہ یہی الجھن ہی تو سلجھانا چاہتا تھا۔ ڈاکٹر ربدہ اس کی دھمکی پر جس طرح فوراً اس کا ساتھ دینے پر مان گئی تھی، اور رہا ہونے کے بعد اس نے اس کے خوف سے جو بھی بیان دیا تھا، اس بیان نے اسے مزید الجھا دیا تھا۔ اگر وہ محض اس کی دھمکی کے خوف سے غلط بیان دینے پر مجبور ہو گئی تھی تو بھی ڈاکٹر ربدہ کی لا علمی ہی اس کو الجھا گئی تھی، ورنہ وہ شاید اسے کبھی رہا نہ کرتا۔ رفیق اس پر اور اس کے گھرانے پر ابھی بھی نگاہ رکھے ہوئے تھا۔ اس کی اغوا کی فائل بند ہو چکی تھی۔ اگر وہ چاہتی تو اس کا نام لے کر اسے کٹہرے میں کھڑا کر سکتی تھی۔ خصوصاً بینش سے تو رابطہ کرنے کی کوشش کرتی، مگر ایسا کچھ بھی نہ ہوا تھا۔ وہ اس صورتحال سے اکتا کر اصل ثبوت لینے یہاں چلا آیا تھا۔
اب وہ کچھ اور لاہے عمل ترتیب دینا چاہتا تھا۔ تم اب ادھر ہی رہو گے نا؟ بی بی جان نے پوچھا تو اس نے انیک کو پیار کیا۔ پتہ نہیں، انیک کو کون سنبھالتا ہے؟ شائستہ ہی دیکھتی ہے، ہر وقت اس کے پاس ہی رہتا ہے۔ تنگ تو نہیں کرتا انہیں؟ لو، اتنا سا بچہ بھلا کس کو کیا خواب تنگ کرے گا؟ بس اوپری دود سے بیمار ہو گیا تھا، ویسے بڑا صابر بچہ ہے، اپنی ماں کی طرح ہے، شائستہ کے ساتھ ہل گیا ہے، اچھا شگون ہے۔ کل کو تمہاری بیوی آ جائے گی تو پریشان نہ ہوگی۔ بازل خان نے چونک کر بی بی جان کو دیکھا۔ کیا مطلب؟ تمہارے بابا جان چاہتے ہیں کہ اب تمہاری شادی کر دی جائے؟ انہوں نے نگاہیں چراتے انکشاف کیا تھا اور بازل خان حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ ہرگز نہیں، آپ لوگوں نے ایسا سوچ بھی کیسے لیا؟ وہ پھٹ پڑا تھا۔ سارا کے بعد اب تو ساری عمر ایسے تو نہیں گزار سکتا، انہوں نے کہنا چاہا مگر اس نے ان کی بات کاٹ دی۔ بس بی بی جان، میری شادی کا خیال دل سے نکال دیجیے، سارا کے بعد کوئی بھی اس کی جگہ نہیں لے سکتا۔ بے شک وہ مجھے سچائی بتانے کا موقع دیے بغیر دل میں بے اعتباری لیے اس دنیا سے چلی گئی، مگر ہماری محبت کی نشانی ہمارا بیٹا، میرا بیٹا ہمارا انیک زندہ ہے۔ میں نے کبھی شادی نہیں کرنی اب۔ پر تیرے بابا تیرے چچا سے بینش کے لیے بات کر چکے ہیں۔ وہ حیرت سے گونگ دیکھتا رہ گیا۔ بینش؟ مائی فٹ! ایسی لڑکی پر میں کبھی نگاہ ڈالنا بھی گوارا نہیں کرتا۔ آپ جانتی کہ میں نے پہلے بھی اس سے شادی سے کیوں انکار کیا تھا؟ وہ ایک ایسی بد تہذیب بگڑی ہوئی لڑکی ہے جسے اپنی تو کیا کسی کی بھی عزت بے عزتی کا کوئی احساس نہیں۔ بطور کزن میں اسے برداشت تو کر سکتا ہوں، آپ نے سوچ بھی کیسے لیا کہ جیسے میں پہلے ریجیکٹ کر چکا تھا وہ اب پھر میری زندگی میں داخل ہو جائے گی؟ اٹس امپاسبل۔ پر پتر، تیرے چاچا نے خود تیرے بابا سے بات کی تھی، تیرے بابا راضی ہیں۔ وہ تھوڑی سی آزاد خیال لڑکی ضرور ہے مگر اب اتنی بھی بری نہیں، انہوں نے سمجھانا چاہا۔ بی بی جان، وہ آزاد خیال ہی نہیں بلکہ ماڈرنزم کے نام پر ایک دھبا ہے۔ اگر مجھے اسے قبول ہی کرنا ہوتا تو میں برسوں سے طے ہوئی اپنی اور اس کی بات کو ختم کروا کر سارے سے شادی نہ کرواتا، اس نے زہر خند لہجے میں کہتے صاف انکار کر دیا تھا۔ میں نے تمہیں اسی لیے بلوایا تھا، تیرے بابا صاحب بازید ہیں اس رشتے پر۔ بی بی جان، مجھے مجبور مت کریں، یہ نہ ہو کہ میں انیک کو لے کر ہمیشہ کے لیے آپ لوگوں کی دنیا سے نکل جاؤں۔ ہر چیز، ہر رشتے سے میرا اعتبار اٹھتا جا رہا ہے بی بی جان۔ میں یہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ بینش نام کی تباہی کے گڑھے میں آپ بھی مجھے دھکیلنے والوں میں شامل ہو سکتی ہیں۔ بی بی جان خاموش ہو گئی تھی۔ آپ بابا صاحب کو صاف کہہ دیں میں نے اب کبھی شادی نہیں کرنی، نہ ہی بینش سے اور نہ ہی کسی XYZ سے۔ سارا آپ لوگوں کے لیے غیر نہ تھی۔ بینش اگر چچا کی بیٹی ہے تو وہ پھوپھی ذات تھی میری۔ حیرت ہو رہی ہے مجھے اب، اتنی جلدی آپ سارا کو فراموش کیے بینش کا نام لے رہی ہیں۔ آپ مجھے وہ تصاویر اور خطوط دے دیں، میں پہلے اس قصے کو کلیئر کرنا چاہتا ہوں۔ رہ گئی شادی کی بات تو بابا صاحب سے صاف کہہ دیجئے مجھے شادی نہیں کرنی اب، نہ کبھی بھی۔ وہ دو ٹوک انکار کرتے بیٹے کو بازوؤں میں اٹھائے بی بی جان کے کمرے سے نکلتا چلا گیا تھا۔ ایک در بند ہوا تھا تو اللہ نے ایک اور در کھول دیا تھا۔ شمسہ واقعی اس کے لیے ایک حقیقی اور غمگسار دوست ثابت ہوئی تھی۔ اس کے ایک جاننے والے کی مسز گائناکالوجسٹ تھی، ان کا شہر کے پوش ایریا میں اپنا کلینک تھا، انہیں ایک فیمیل ہیلپر کی ضرورت تھی۔ شمسہ کے توسط سے اس کا مسئلہ حل ہو گیا تھا۔ بہت اچھی پے نہ تھی مگر کچھ نہ ہونے سے یہ جاب بھی اچھی تھی، پھر پک اینڈ ڈراپ کی سہولت مسز افریدی دے رہی تھی، کم از کم گھر کی ہانڈی روٹی تو چل ہی رہی تھی۔ وہ اس کے علاوہ کسی اچھی جاب کے لیے مسلسل ہاتھ پیر مار رہی تھی، کئی جگہ اپلائی کر رکھا تھا مگر تجربہ نہ ہونے کی بنیاد پر اس کی شاندار میڈیکل ڈگری بھی کسی کام نہ آئی تھی۔ ڈیوٹی آورز کے دوران وہ ادھر ہی رہتی تھی۔ مسز افریدی کے پاس ایک کیس آیا تھا، سیزیرین تھا۔ وہ مریضہ اور اس کے ساتھ آنے والوں کو دیکھ کر چونکی۔ یہ بینش کی بھابھی تھی، ساتھ میں بینش کی والدہ، بھائی اور والد تھے۔ اس کی والدہ سے سرسری سے سلام دعا کے بعد وہ مسز افریدی کے ساتھ روم میں چلی آئی۔ بینش کی بھابھی کا پہلا بچہ تھا، وہ بھی سیزیرین کیس تھا۔ کیس سیریس تھا، بچی اور ماں کی جان بمشکل بچ پائی تھی۔ کیس کے بعد وہ روم سے باہر آئی تو وہاں ویٹنگ روم میں اپنے والدین کے ساتھ بینش بھی کھڑی تھی۔ اسے دیکھ کر بینش چونکی۔ کیسی ہو بینش؟ وہ اس کے پاس چلی آئی۔ اس نے ہاتھ بڑھایا تو بینش نے کچھ خائف ہوتے اس کا ہاتھ تھاما۔ ٹھیک ٹھاک، تم ادھر؟ ربدہ نے محسوس کیا کہ وہ اس سے بات کرتے کچھ محتاط سی ہو گئی ہے۔ بس میں آج کل ادھر جاب کر رہی ہوں۔ ربدہ نے اسے بغور دیکھا تو وہ اسے کچھ کنفیوز سی لگی۔ تم نے تو ہر رابطہ ختم کر ڈالا۔ مجھے تمہارے اس رد و عمل پر حیرت تو ہوئی مگر پھر سوچا کہ تم بھی اس معاشرے کا ایک فرد ہو، تمہاری سوچ کیسے ان 99% لوگوں کی سوچ سے مختلف ہو سکتی ہے۔ اپنی زندگی میں ایسی مصروف ہوئی کہ تم سے ملنے پر پھر رابطہ کرنے کا وقت ہی نہیں ملا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ میں تم سے ملتی ہی نہیں۔ ملنا تو میں نے تم سے تھا اور بہت کچھ پوچھنا بھی تھا۔
کیا مطلب ہے تمہارا؟ کچھ خائف ہو کر سختی سے کہا۔ ربدہ مسکرا دی۔ اس کے والدین قدرے فاصلے پر تھے، مگر وہ بڑی گھبرائی ہوئی نظروں سے اپنے والدین کو دیکھ رہی تھی اور آواز دبا کر بات کر رہی تھی۔ مطلب تو مجھے بھی نہیں پتا، مگر تم سے مطلب دریافت کرنا چاہتی تھی کہ صاف بات کہو۔ اس نے تیزی سے ربدہ کی بات کاٹ دی۔ تمہاری ایک کزن تھی سارا، کیا اس کی ڈیتھ ہو گئی ہے؟ ربدہ نے صاف محسوس کیا کہ اس کے اس سوال پر بینش کا رنگ اڑا تھا، اور پھر چند پل تک تو وہ بولنے کے قابل نہ رہی تھی۔ ہاں، مگر تم کیوں پوچھ رہی ہو؟ آواز دبا کر اس نے پوچھا تھا۔ بس ویسے ہی۔ ربدہ مسکرائی تو اس نے عجیب نظروں سے ربدہ کو دیکھا۔ تمہیں کیسے پتا اس کی ڈیتھ کا؟ ایک نیوز پیپر میں پبلش ہوا تھا۔ وہ الجھ گئی اور پریشان نظروں سے ربدہ کو دیکھا۔ کیا؟ اٹس جوکنگ۔ تم سے ایک اور بات پوچھنی ہے۔ تمہاری اس کزن کے ہسبینڈ کا کیا نام تھا؟ چند ایک بار تمہارے گھر اور تمہارے توسط سے ملاقات ہوئی تھی نا؟ بس ایسے ہی پوچھ رہی ہوں۔ مجھے نہیں پتا۔ جو بھی بات کرنی ہے صاف صاف کہو، پہیلیاں مت بجھواؤ۔ وہ ایک دم غصے سے بولی تو ربدہ اسپاٹ چہرہ لیے اسے دیکھ کے گئی۔ تمہیں پتہ ہے میرا اغوا ہو گیا تھا؟ اسی لہجے اور انداز میں اسے کہا۔ اور جانتی ہو مجھے کس نے اغوا کروایا تھا؟ ربدہ نے بینش کی آنکھوں میں صاف اور واضح خوف محسوس کیا تھا۔ تم نے؟ اگلے ہی پر ربدہ نے کہا تو بینش منہ کھولے پھٹی پھٹی آنکھوں سے اسے دیکھے گئی۔ مجھے تم نے کڈنیپ کروایا تھا، اس نے اپنے لفظوں کو دہرایا۔ شٹ اپ! بینش ایک دم چینک کر بولی۔ ارد گرد موجود اس کی ماں، باپ اور بھائی نے پلٹ کر اسے دیکھا۔ کیا بات ہے بیٹا؟ اس کی ماں قریب آ گئی تھی۔ ربدہ نے مسکرا کر اس کی ماں کو دیکھا، جبکہ بینش اپنے آپ کو کنٹرول کرتے نارمل ہونے کی کوشش کر رہی تھی۔ کچھ نہیں موم۔ یہ ربدہ اتنا عرصہ رابطہ نہ رکھنے پر ناراض ہو رہی تھی۔ ربدہ نے بینش کا چہرہ دیکھا اور آنکھوں میں عجیب سے تاثرات لیے کھڑی تھی۔ ڈاکٹر ربدہ آپ کو میڈم بلا رہی ہیں۔ تبھی میڈ نے آ کر اطلاع دی تو وہ اسے دوبارہ ملنے اور تفصیلی بات چیت کرنے کا کہہ کر وہاں سے چل دی تھی۔ مائی فٹ! ربدہ کے جانے کے بعد بینش نے اسے دل ہی دل میں گالی دی تھی۔ ماما کی عدت کا عرصہ آہستہ آہستہ گزر ہی گیا۔ آفس کی طرف سے دی گئی مہلت ختم ہوئی تو وہ لوگ ایک پسماندہ سے علاقے میں چند ہزار کرائے کے گھر میں شفٹ ہو گئے تھے۔ یہ علاقہ اور گھر بہت عام سا تھا، مگر اتنا ضرور ہوا کہ وہ لوگوں کی تمسخرانہ نگاہوں اور تضحیک بھرے سلوک سے بچ گئی تھی۔ اجنبی لوگ، اجنبی علاقہ، نعمان اور سبحان یہاں آ کر بہت ان ایزی فیل کر رہے تھے، مگر اس کے پاس اچھے علاقے میں گھر لینے کے وسائل نہ تھے۔ بابا کے آفس کی طرف سے ملنے والے واجبات اور ماما کی پینشن ضرور تھی۔ واجبات اس نے نعمان اور سبحان کے مستقبل کا سوچتے ہوئے محفوظ کر لیے تھے، جبکہ ماما کی پینشن سے گھر کا راشن نکل آتا تھا۔ رہ گئی وہ خود تو اس کی محدود تنخواہ سے نعمان سبحان کے اسکول کی فیس کے اخراجات، بس کا کرایہ وغیرہ نکل جاتا تھا۔ شارکا کا رزلٹ آ گیا تھا، فرسٹ ڈویژن سے پاس ہو گئی تھی۔ اس کے بے پناہ اصرار کے باوجود اس نے یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ اس کا ایک ہی موقف تھا۔ پاپا کی ڈیتھ کے بعد ماما بہت بیمار رہنے لگی ہیں۔ گھر کی دیکھ بھال کے لیے ایک فرد کی ضرورت ہے۔ آپ پر کتنا بوجھ ڈالیں ہم؟ کچھ میرا حق بھی بنتا ہے۔ اگر میرا موڈ بنا تو کسی بھی سبجیکٹ میں پرائیویٹ ماسٹر کر لوں گی۔ اور ربدہ اس کے موقف پر خاموش ہو گئی تھی۔ ماما حقیقت میں پاپا کی جدائی کے غم سے نڈھال بہت بیمار رہنے لگی تھی۔ ربدہ کی طرح وہ ابھی تک حالات سے سمجھوتا نہ کر سکی تھی۔ اوپر سے گھریلو حالات اور ربدہ کے ساتھ ہونے والے حادثے نے انہیں بہت کمزور کر ڈالا تھا۔ ایسی صورت میں شارکا کا موقف درست ہی تھا۔ وہ کلینک سے لوٹی تو شمسا آئی بیٹھی تھی۔ ماما بھی شارکا کے ساتھ شمسا کے پاس ہی براجمان تھی۔ آج تم نے ہمیں کیسے یاد کر لیا؟ فون پر تو شمسا سے روزانہ ہی بات ہو جاتی تھی، مگر کتنے دن بعد اسے دیکھ رہی تھی۔ اس گھر میں شفٹ ہونے کے بعد وہ پہلی بار آئی تھی۔ تمہاری طرح نہیں ہوں، بس میں تم سے سخت ناراض تھی، مگر تمہیں احساس ہی نہیں، مجبوراً خود ہی ناراضی ختم کرنا پڑی۔ وہ مسکرا دی۔ شمسا نے اسے آفر کی تھی کہ وہ ان لوگوں کے گھر انیکسی میں شفٹ ہو جائے، مگر اس نے اس کی آفر سے انکار کر دیا۔ اس پر وہ ناراض تھی۔ گھر کو تنقیدی نظروں سے دیکھتے اسے گھورا۔ اس سے زیادہ بیکورڈ ایریا تمہیں نہیں ملا تھا؟ کتنے لو لیول کا گھر ڈھونڈا ہے تم نے؟ کیا کرتی پھر؟ اچھے علاقے میں ملنے والے گھر کی قیمت بھی بہت زیادہ تھی، اتنا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتی تھی۔ میری آفر ابھی بھی برقرار ہے۔ آنٹی آپ ہی اسے سمجھائیے، ہم دوست ہی نہیں بہنیں بھی ہیں۔ ہمارے گھر کی انیکسی میں شفٹ ہو جانے میں کیا حرج ہے؟ ماما پاپا بھی کئی بار اس سے بات کر چکے ہیں، مگر یہ مانتی ہی نہیں۔ وہ ابھی بھی ناراض تھی۔ دیکھو بیٹا، یہ اچھا نہیں لگتا، اب کیسے بھی حالات ہیں خود ہی ہینڈل کرنا ہوں گے۔ تم نے ربدہ کو جاب دلوا دی، یہ کیا کم احسان ہے؟ ماما نے کہا تو اس نے منہ بنا لیا۔ میں کچھ نہیں جانتی اور یہ کوئی احسان نہیں۔ ریئلی؟ میری ماما بہت خوش ہوں گی، وہ اتنی سوشل نہیں ہے، سارا دن گھر میں اکیلی ہوتی ہیں۔ اس طرح آپ کے آ جانے سے ان کی تنہائی بھی بڑھ جائے گی۔ پلیز آنٹی، مجھے بہت دکھ ہو رہا ہے اس گھر میں آپ کو دیکھ کر۔
پلیز آنٹی آپ حامی بھریں، ربدہ کو میں منا لوں گی۔ ربدہ نے ماما کو دیکھا، وہ ششو پنج میں مبتلا تھی۔ بیٹا، ربدہ نے مجھ سے بات کی تھی مگر ہم انیکسی کا کرایہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ تم ہماری کنڈیشن سے بے خبر نہیں ہو۔ اگر تم نے ربدہ کو جاب نہ دلوا دی ہوتی تو شاید حالات اس سے بھی بدتر ہوتے۔ ربدہ نے ایک گہرا سانس لیا تو شارکا نے بڑے غصے سے ربدہ کو دیکھا۔ اب آپ لوگوں سے میں کرایہ لوں گی؟ اتنی گھٹیا سمجھ رکھا ہے اب ربدہ نے تم نے مجھے، مگر کرایہ ادا کیے بغیر رہنا تو ہم بھی اچھا نہیں سمجھتے، ماما نے ہی جواب دیا تھا۔ کتنی خیریت والی بات کی ہے، اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ مجھے اپنی بیٹی نہیں سمجھتے۔ شمسا فوراً ایموشنل ہوئی تھی۔ ربدہ نے ماما کو دیکھا جو فوراً شمسا کی باتوں میں آ گئی تھی۔ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، تم تو میرے لیے شارکا اور ربدہ کی طرح ہی ہو۔ تو پھر ٹھیک ہے، اگر میری بات قبول ہے تو میں ادھر آؤں گی، ورنہ اب کبھی چکر نہیں لگاؤں گی۔ کتنی بری بات ہے، ہم آپ سے کرایہ لیں گے؟ میری محبت، میرا خلوص آپ کو نظر ہی نہیں آتا؟ ربدہ نے دیکھا ماما پر اس کے الفاظ بڑی بری طرح اثر انداز ہوئے تھے۔ اس کی صدا کی سیدھی ماما فوراً اس کی جذباتی بلیک میلنگ میں آ گئی تھی۔ ٹھیک ہے، اگلے ماہ دیکھیں گے، اس ماہ کا کرایہ تو ادا کر چکے ہیں، مگر میری بھی ڈیمانڈ ہے کہ ہم کرایہ ضرور ادا کریں گے۔ ہائے آنٹی، آپ واقعی بہت سویٹ ہیں۔ رہ گیا کرایہ تو وہ تو بعد میں دیکھیں گے، جب ہمارے گھر شفٹ ہو جائیں گے تب۔ وہ فوراً خوش ہو گئی۔ ربدہ نے ایک گہرا سانس لیا۔ اس علاقے میں آ کر وہ بھی بہت بے سکون ہو گئی تھی۔ عجیب سا جاہل محلہ تھا، گلی میں ہر وقت دندناتے اوباش لڑکے اور گھور گھور کر دیکھتے مرد، جبکہ ماما اور شارکا تو سارا وقت گھر کے اندر ہی بند رہتی تھی۔ انتہائی ضرورت ہوتی تھی تو ماما ہی باہر نکلتی تھی۔ وہ چند دنوں میں ہی ایسے ماحول سے خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اور میڈم، تمہارے لیے ایک ایڈ ہے، یہ گورنمنٹ جاب کا اشتہار ہے، مختلف علاقوں میں ڈاکٹر کی پوسٹ ویکنٹ ہے، میں لے آئی تھی، یہ دیکھو، اور اگر موڈ بنتا ہے تو اپلائی کر لو۔ پیکیج اچھا ہے، لمبا چوڑا پروسیس نہیں ہے، ریٹن ٹیسٹ اگر کلیئر ہو گیا تو پھر انٹرویو کے بعد سلیکشن ہو جائے گی۔ اگر سفارش وغیرہ کا مسئلہ ہوا تو اس کی تم فکر مت کرو۔ ماما کے بعد اس نے اب اس کی طرف رخ کیا تھا، ساتھ ہی بیگ سے اخبار نکال کر اس کو پکڑایا تو اس نے ایڈ دیکھا۔ یہ مختلف علاقوں میں گاؤں کی سطح پر واقع ہاسپٹل میں فیمیل اسٹاف کا ایڈ تھا، مگر یہ علاقے تو سبھی بہت دور ہیں۔ ایڈ دیکھ کر اس نے شمسا کو دیکھا۔ ڈونٹ وری، ایک دفعہ گورنمنٹ امپلائی کے طور پر سلیکشن ہو جائے تو بعد میں تمہارا ٹرانسفر کروانا میری ذمہ داری ہے۔ نہیں یار، میں اپنی فیملی کو اکیلے نہیں چھوڑ سکتی۔ اوف، ابھی کون سا تمہیں فوراً یہ جاب مل رہی ہے؟ ٹرائی کرنے میں کیا حرج ہے؟ اپلائی کر کے تو دیکھو، کہیں ماں سلیکشن اور بعد کے پروسیس میں لگ جاتے ہیں۔ اگر جاب مل بھی گئی تو تب تک آنٹی اور باقی سب ہمارے ہاں شفٹ ہو چکے ہوں گے۔ اچھا دیکھوں گی۔ اس کی اس تقریر پر اس نے ٹالنا چاہا تو وہ اسے گھرتے بیگ اٹھا کر جانے کی نیت سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ دیکھنا، نہیں اپلائی کرنا، فارم وغیرہ میں لا دوں، اگر فل کرتے ہوئے ٹائم نہ ملے تو خود ہی فل کر کے بھیج دوں گی، بٹ اپلائی ضرور کرنا ہے۔ وہ جاتے جاتے بھی تحکم سے روپ ڈالنے سے باز نہ آئی تھی۔ اس کی محبت اور انداز پر وہ بے اختیار مسکرا دی تھی۔ سچ کہتے ہیں کہ پرخلوص دوست بھی اللہ کی بہت بڑی نعمت ہوتے ہیں۔ وہ اپنے سامنے تصویریں پھیلائے دیکھ رہا تھا۔ جو وہ تصاویر دیکھ رہا تھا اس کے اندر آتش فشانی مادہ دوڑنے لگا تھا۔ ایک سرد و بربریت بھری کیفیت نے سر ابھارا تھا۔ جو تصویر اس کے ہاتھ میں تھی وہ بغور دیکھ رہا تھا۔ ساتھ ہی اسے یاد آیا کہ یہ کب کی تصویر تھی۔ یہ اس کی بینش کے گھر ربدہ نامی لڑکی سے پہلی ملاقات تھی۔ سارا اور بینش کزن ہی نہ تھی بلکہ فرینڈز بھی تھی، اور بینش کے بھتیجے کی برتھ ڈے تھی، اور حویلی سے خصوصی طور پر دونوں ہی شامل ہوئے تھے۔ گہرے گرین سوٹ میں ملبوس وہ سادہ سے حلیے کے باوجود ڈاکٹر ربدہ نامی لڑکی بہت پرکشش اور خاص لگ رہی تھی۔ اپنے سادہ انداز میں ایک خاص وقار اور رکھ رکھاؤ لیے وہ وہاں شامل تھی۔ وہ کسی کام سے باہر گیا تھا اور پھر واپس اپنی رو میں لاؤنج کے دروازے سے اندر داخل ہو رہا تھا جب درمیان میں پردہ ہونے کی وجہ سے وہ دیکھ نہ پایا تھا۔ وہ بھی دروازے سے شاید نکلنے لگی تھی اور دونوں کا بری طرح تصادم ہوا تھا۔ وہ گرنے لگی تھی جب اس نے بعجلت بغیر سوچے سمجھے اس کی کلائی تھام کر اپنی طرف کھینچ کر گرنے سے بچایا تھا۔ بس وہیں قربت کے چند پل کیمرے کی آنکھ نے چرا لیے تھے۔ ہر نقش بہت واضح تھا، ہر رخ بہت معنی لیے ہوئے تھا۔ تصویر پر پہلی نگاہ ڈالنے سے یوں ہی لگ رہا تھا کہ جیسے دونوں کسی خاص تعلق میں بندھے ارد گرد کے ماحول کو بلائے ایک دوسرے کی قربت میں مست ہیں۔ وہ کیا کوئی بھی اس تصویر پر پہلی نگاہ ڈالنے کے بعد کچھ بھی عکس کر سکتا تھا، اور اس لڑکی نے جس طرح اس تصویر کا استعمال کیا تھا، بازل شاہ کو لگا کہ اس کے اندر آگ دیکھنے لگی ہے۔ اس نے سختی سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ یہ دوسری تصویر تھی، سی گرین ہلکے پھلکے لباس میں۔ وہ اس کی طرف دیکھ رہی تھی اور وہ اس کے ساتھ ہی
ایک ایسی جگہ پر بیٹھا ہوا تھا جو شاید پول تھا۔ اس لڑکی کے سر سے دوپٹہ اترا تھا اور اس کے لمبے گھنے بال پشت پر بکھرے ہوئے تھے۔ بازل خان یاد کرنے لگا کہ یہ سچویشن کہاں کی تھی۔ تصویر کے گرد بیک گراؤنڈ تو اسے یاد نہیں آ رہا تھا، مگر جس پول کے کنارے چھوٹی سی دیوار پر وہ دونوں بیٹھے ہوئے تھے وہ جانی پہچانی سی لگ رہی تھی۔ ربدہ اپنے پاؤں پول کے پانی میں ڈالے ہوئے تھی، اس کا ایک ہاتھ بھی پانی کی لہروں میں تھا۔ وہ یاد کرنے لگا کہ اس لڑکی سے وہ دوبارہ کب، کہاں اور کیوں ملا تھا۔ پھر اس کے ذہن میں جماکا سا ہوا تھا۔ بینش اور اس کی بات بڑوں میں کافی عرصے سے طے تھی۔ وہ باہر سے تعلیم حاصل کر کے لوٹا تو سب کا خیال تھا کہ اب شادی کر دی جائے، مگر جب وہ بینش سے ملا تو وہ اسے بطور لائف پارٹنر ذرا پسند نہ آئی۔ بچپن سے جوانی تک بہت کم ملاقات رہی تھی دونوں کی، سالوں میں بعد ملنا ملانا ہوتا تھا۔ تبھی وہ ملا تو اسے لگا بینش بہت ماڈرن، بے باک اور شارپ لڑکی ہے۔ اسی دوران سارا نظر آئی تو حسن انتخاب اس کی طرف ہو گیا۔ اس نے بینش سے شادی سے صاف انکار کر دیا تھا، جس سے دونوں خاندانوں میں تعلقات منقطع ہو گئے تھے۔ بابا صاحب بھی شاید بینش کی حرکتوں سے خائف تھے، انہوں نے اس کے انکار پر احتجاج نہ کیا تھا، اور یوں سارا اس کی شریک حیات بن کر اس کی زندگی میں چلی آئی تھی۔ کچھ عرصہ گزرنے کے بعد بابا صاحب کی کوششوں سے دونوں خاندانوں میں حائل خلیج ختم ہوئی تو چچا لوگوں نے دونوں کو انوائٹ کیا تھا، اور ان کا قیام 2 ہفتے تک چچا کے ہاں رہا تھا۔ تبھی چچا کے پوتے کی برتھ ڈے پر اس لڑکی سے پہلی ملاقات ہوئی، اور دوسری ملاقات ریسٹ ہاؤس میں پکنک کے دوران ہوئی تھی۔ یہ پکنک بینش کی طرف سے ان لوگوں کے اعزاز میں دی گئی تھی، جس میں ان دونوں کے علاوہ بینش نے اپنی کچھ اور فرینڈز کو بھی انوائٹ کیا تھا۔ تب سارا امید سے تھی اور وہ لمحہ بہ لمحہ اس کے ساتھ تھا۔ یہ تصویر پول پر بیٹھنے کے دوران کھینچی گئی تھی، مگر جہاں تک اسے یاد پڑتا تھا وہ کہیں بھی اس لڑکی کے ساتھ تنہا نہیں بیٹھا تھا، وہ ہر جگہ سارا کے ساتھ تھا۔ سارا اور اس لڑکی کی کچھ حد تک ہیلو ہائی ہو چکی تھی۔ وہ خاصی سلجھے ہوئے عادات و اطوار کی مالک لڑکی تھی۔ پول کی دیوار پر پانی میں دونوں پاؤں لٹکائے بیٹھی باتیں کر رہی تھی۔ سارا کے دائیں طرف وہ خود تھا۔ اگر یہ اس وقت کی تصویر تھی تو اب درمیان میں سارا ندارت تھی، اور تصویر میں بیک گراؤنڈ کا منظر بھی اس ریسٹ ہاؤس کا نہ تھا۔ یا تو یہ لڑکی بہت شارپ اور تیز تھی، یا پھر تصویر میں بیک گراؤنڈ کی چینجنگ کے ساتھ ساتھ سارا کی موجودگی بھی ختم کر دی گئی تھی۔ مائی گاڈ! بازل نے الجھ کر تصویر ٹیبل پر پٹک دی تھی۔ جب پہلی بار اس نے یہ تصویریں دیکھی تھی تو اس کے اندر کچھ بھی سوچے سمجھنے کی صلاحیت باقی نہ رہی تھی۔ چند ماہ پہلے ملنے والی ایک اجنبی لڑکی اسے بھلا کیوں کر یاد رہتی، اور دوسرا سب کا ریاکشن ایسا شدید تھا کہ صاف بات اس کے کردار پر آ رہی تھی، اور وہ اس قدر کنفیوز ہو چکا تھا کہ تصویروں کے موقع میل پر غور کرنے کے قابل تک نہ رہا تھا۔ اور اب جب وہ سب تصویریں بغور دیکھ رہا تھا تو نہ جانے کیوں اسے بہت کچھ راز میں چھپا لگ رہا تھا، جب تک اس کی رسائی نہ ہو پا رہی تھی۔ یہ تیسری تصویر کچھ فاصلے سے اور اندھیرے میں لی گئی تھی، مگر کیمرے یا کھینچنے والے کا کمال تھا کہ دونوں پر فلیش لائٹ کی روشنی نے تمام خد و خال کو واضح کرتے سچویشن خاصی کنفیوژنگ سی بنا ڈالی تھی۔ ڈاکٹر ربدہ زمین پر بیٹھی ہوئی تھی، اور اس کا سر کس قدر جھکا ہوا تھا، اور وہ اس کے قریب کھڑا اس پر چادر ڈالنے جھکا ہوا تھا۔ جس طرح ڈاکٹر ربدہ کا سر جھکا ہوا تھا، اگر کیمرے کی روشنی پر براہ راست اس کے چہرے پر نہ پڑ رہی ہوتی تو شاید سمجھتا کہ یہ کوئی اور لڑکی ہے۔ بیک گراؤنڈ بھی کچھ عجیب سا تھا۔ وہ سوچنے لگا کہ وہ اس سچویشن میں اس لڑکی سے کب ملا تھا۔ یہ تصویریں، وہ سوچنے لگا تو پھر چونک گیا۔ اس کے ذہن کے پردے پر وہ رات پوری طرح چمک اٹھی تھی۔ یہ یقیناً اسی رات کی تصویر تھی جب اس نے اس لڑکی کو اس لوفر لڑکے سے بچایا تھا۔ او مائی گاڈ! بازل خان نے اپنا سر تھام لیا۔ اس قدر مہارت سے تصویر کو پس منظر بدل کر پیش کیا گیا تھا۔ بابا یا سارا لوگوں کو بھلا کیا قصور تھا؟ وہ تو خود اپنی ذات کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو چکا تھا۔ اس نے بغور دیکھا۔ تصویر میں لڑکی کے چہرے پر کچھ آنسو تھے جو فلیش لائٹ میں چمک رہے تھے۔ وہ کسی کام سے شہر آیا تھا اور رات چچا کے ہاں ٹھہرا تھا۔ اس رات گھر میں بینش کے علاوہ کوئی بھی نہ تھا، اور بینش کو بہت تیز بخار تھا۔ رات کے 8 بجے کا عمل تھا جب اس کے دروازے پر دستک ہوئی تھی۔ اس نے کھول کر دیکھا تو بینش کھڑی تھی۔ تم؟ ہاں، مجھے بہت تیز بخار ہے، سر میں شدید درد ہو رہا ہے۔ پہلے بھی ایسا درد ہوتا تھا۔ ربدہ میری فرینڈ جو ہے نا، اس سے کنسلٹ کرتی ہوں، اگر تم مائنڈ نہ کرو تو پلیز مجھے اس کے ہاسپٹل لے چلو۔ میں نے کال کی تھی، اس نے بتایا تھا کہ اس کی نائٹ ڈیوٹی ہے، وہ وہاں بزی ہے، گھر میں کوئی نہیں، بھیا بھابھی کے میکے ان کے ساتھ گئے ہوئے ہیں، ممی اور پاپا بزنس ڈنر پر نکلے ہوئے ہیں۔ اوکے، میں لے چلتا ہوں۔ وہ اس کے ساتھ لے کر چلا گیا تھا۔ وہ ہسپتال کی چار دیواری سے قدرے فاصلے پر ہی تھے جب وہ دونوں ایک نسوانی چینخ پر بے اختیار چونکے تھے۔ بازل پلیز گاڑی روکیے، دیکھیے کون ہے۔
بینش کے کہنے پر گاڑی روکی۔ دائیں طرف تیز قدموں سے بھاگتی ایک لڑکی تھی اور اس کے پیچھے بھاگتا لڑکا۔ بازل خان فوراً باہر نکلا تھا، تیزی سے آگے بڑھا تھا۔ وہ لڑکی ٹھوکر کھا کر گر گئی تھی۔ تبھی وہ لڑکا چاقو نکالے اس کے ہاتھ سے بیگ چھین رہا تھا۔ چھوڑو لڑکی کو! بازل خان نے فوراً آگے بڑھ کر اس لڑکے کو لات ماری تھی۔ چاقو اس کے ہاتھ سے چھوٹ گیا تھا اور پھر وہ لڑکا پرس وہیں چھوڑے اندھا دھند بھاگا تھا۔ آپ ٹھیک ہیں نا خاتون؟ وہ لڑکے کے پیچھے بھاگنے کی بجائے منہ کے بل گری، لڑکی کی طرف متوجہ ہوا تھا۔ اس کے سر سے چادر اتر چکی تھی، وہ ازحد خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بینش کم ہیئر! اس نے بینش کو مدد کے لیے بلوایا تھا، مگر شاید اس تک آواز نہ پہنچی تھی۔ وہ گاڑی سے نہیں نکلی تھی۔ آپ ٹھیک تو ہیں نا؟ اس کی چادر اٹھا کر قدرے جھک کر اس پر ڈالتے اس نے پھر پوچھا تو اس کا جھکا ہوا سر فوراً اٹھا تھا۔ آپ؟ وہ لڑکی پتہ نہیں اسے پہچانتی تھی کہ نہیں، وہ ضرور چونک گیا تھا۔ اسے لگا کہ جیسے یہ چہرہ دیکھا بھالا ہے۔ کون تھا وہ شخص؟ وہ لڑکا کب سے میرے پیچھے لگا ہوا تھا، پہلے بدتمیزی کر رہا اور پھر بیگ چھیننے کی کوشش کی۔ میں نے مزاحمت کی تو میرے ہاتھ پر چاقو مار ڈالا۔ اس نے زخمی ہاتھ آگے کیا تو اس میں تیزی سے خون بہہ رہا تھا۔ ارے آپ تو زخمی ہیں! بازل خان نے اسے بازو سے تھام کر کھڑا کیا اور پھر پاس ہی گرا بیگ تھام کر اسے سہارے سے چلاتا گاڑی تک لے آیا تھا۔ ارے ربدہ، تم! کیا ہوا تم تو ڈیوٹی پر تھی۔ بینش بھی فوراً باہر نکل آئی تھی۔ ہاں، گھر پر ماما کی طبیعت ٹھیک نہ تھی تو چھٹی لے کر گھر جا رہی تھی، وہ کہہ رہی تھی۔ بازل خان حال میں لوٹ آیا۔ وہ تصور میں بھی نہیں کر سکتا تھا کہ ان تصویروں کو کوئی ایسے بھی استعمال کر سکتا ہے۔ ایک تصویر اسے سہارا دے کر اٹھاتے اور دوسری اسے سہارا دے کر گاڑی کی طرف لاتے ہوئے تھی۔ اس کے علاوہ ایک دو اور تصاویر بھی تھی۔ اس نے تمام تصویریں ٹیبل پر پھینک دی تھی۔ بازل خان کو اپنی کنپٹیاں سلگتی محسوس ہو رہی تھی۔ وہ لڑکی شکل سے جتنی معصوم لگتی تھی مگر حقیقت میں کتنی بڑی ایکٹریس تھی۔ اگر وہ ان تصویروں کے پیچھے تھی تو پھر اس کے پاس اتنے دن قید رہنے کے باوجود وہ لا علم رہی تھی، کچھ بھی نہ بتا سکی تھی، بلکہ وہ تو سرے سے اس کو پہچاننے سے ہی انکاری تھی اور اس کی یہی لا علمیت اسے اب الجھا رہی تھی۔ اگر وہ لڑکی واقعی بے قصور ہے تو دوسرا وہ کون فرد ہے جس کو میری بربادی سے کوئی فائدہ حاصل ہو سکتا تھا؟ اس نے سختی سے ہونٹ بھینچ لیے تھے۔ تبھی کچھ سوچتے اسے ایک دم خیال آیا تو فوراً سیدھا ہو بیٹھا تھا۔ جلدی سے تمام تصاویر تھام کر اس نے اس کی پچھلی سائڈ دیکھنا شروع کر دی تھی۔ فلم کا نوموگرام تمام تصاویر کی پشت پر درج تھا۔ اب جو بھی ہوگا سامنے ضرور آئے گا۔ تمام تصاویر دوبارہ لفافے میں ڈالتے اس نے موبائل تھام لیا تھا۔ اب اسے کیا کرنا چاہیے تھا، اس کے دماغ میں تمام لایا عمل ایک دم ترتیب پاتا چلا گیا۔ یہ سب ایک ہی رول کی تصاویر ہیں۔ بیک گراؤنڈ کے علاوہ ان تصاویر میں تبدیلیاں کی گئی ہیں۔ یہ کام جس نے کیا ہے اس کا نام عادل ہے۔ اس کے علاوہ مزید کوئی معلومات حاصل نہیں ہوئی۔ وہ اس وقت آفیسر جمشید کے سامنے بیٹھا ہوا تھا اور وہ معلومات فراہم کر رہا تھا۔ یہ عادل کون ہے، کچھ پتہ چلا؟ اس نے چونک کر پوچھا تو جمشید نے کندھے اچکا دیے۔ ہو سکتا ہے یہ اس لڑکی کے ساتھ ہو۔ آفیسر جمشید نے تصویر کے اوپر انگلی رکھتے ربدہ کی طرف اشارہ کیا تھا۔ اس لڑکی نے خود پیچھے رہتے ہوئے اس سے کام کروایا ہو، وہ خیال آرائی کر رہا تھا۔ جو بھی ہے وہ اسٹوڈیو والے کیا کہتے ہیں؟ میں نے بلوایا ہے، تھوڑی دیر میں آ جاتا ہے وہ شخص۔ ویسے اس سارے معاملے میں اس لڑکی کا کیا ہاتھ ہو سکتا ہے؟ اس کی تم سے کیا دشمنی ہو سکتی ہے؟ جمشید پوچھ رہا تھا۔ اگر یہ علم ہوتا تو تمہیں کیوں انوالو کرتا؟ ایک دو بار کی ملاقات کے علاوہ میں تو اس لڑکی کو سرے سے جانتا تک نہیں ہوں۔ تم نے بھی اس لڑکی کے ساتھ جو کیا ہے وہ بھی بہت غلط ہے۔ مجھے اندازہ ہی نہیں کہ تم ایسی کوئی حرکت بھی کر سکتے ہو۔ جس طرح تم بتا چکے ہو مجھے تو صاف لگ رہا ہے کہ یہ لڑکی بے قصور ہے، یقیناً اسے استعمال کیا گیا ہے۔ اور جو میرے ساتھ ہوا ہے کیا وہ غلط نہیں تھا؟ میری عزیز جان بیوی مر گئی، میں بے اعتباری کی سزا جھیل رہا ہوں۔ تم میری اذیت کا اندازہ کر سکتے ہو۔ شکر کرو کہ وہ لڑکی میرے پاس سے زندہ سلامت واپس گئی تھی، ورنہ جب اسے اٹھوایا تھا تو میرے ارادے بہت خطرناک تھے۔ میں اب اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھ سکتا جب تک اپنی بے گناہی ثابت نہیں کروا لیتا۔ وہ ایک دم جذباتی ہوا۔ تبھی جمشید کے آفس میں ایک آدمی داخل ہوا تھا۔ جمشید سے ہاتھ ملانے کے بعد وہ کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو بار بار زحمت دینا پڑ رہی ہے، مگر جب تک ہمارا کیس حل نہیں ہو جاتا آپ کو کبھی بھی بلوایا جا سکتا ہے۔ ان سے ملیے، یہ بازل خان ہے، یہ انہی کی تصاویر ہیں اور بازل یہ اس اسٹوڈیو کے مالک ہیں۔ جمشید کے تعارف پر دونوں نے محض ہاتھ ملائے تھے۔ دیکھیے، میں آپ کو پہلے ہی واضح کر چکا ہوں کہ ہمارا روزگار ہی یہی ہے۔ ہمارے پاس دن میں کہیں کسٹمرز آتے ہیں، پھر یہ تو کئی ماہ پہلے کی بات ہے، اتنا پرانا ریکارڈ میرے پاس موجود نہیں ہے۔ ہاں، اندراج رجسٹر میں صرف ایک نام ملتا ہے، عادل، اس سے ہٹ کر اور کچھ خبر نہیں ملتی۔ ان تصاویر کو بغور دیکھیے اور اندازہ لگائیے، ہو سکتا ہے کچھ یاد آ جائے کہ یہ تصاویر کس نے بنوائی تھی۔
اپنے آگے پڑی ہوئی تمام تصاویر اٹھا کر جمشید نے اس آدمی کو تھما دی تھی۔ سوری سر، ہمیں ایسے کام کے لیے اچھی پیمنٹ کی جاتی ہے۔ پھر جس طرح یہ تصاویر ہیں اس میں صرف بیک گراؤنڈ کی تھوڑی بہت تبدیلیاں ہیں جس سے لگتا ہے یہ انلیگل کام نہیں۔ ہمارے پاس گھریلو فنکشن کی کہیں تصاویر آتی ہیں جس کا پس منظر ہم تبدیل کر دیتے ہیں۔ اب ہمیں اندازہ تو نہیں کہ لوگ ان تصاویر کو کس طرح استعمال کرتے ہیں۔ ہم تو کسٹمرز کی ڈیمانڈز کے مطابق کام کر دیتے ہیں۔ وہ آدمی جس نے یہ کام کروایا تھا وہ کس قسم کا تھا؟ تھوڑا بہت تولیہ وغیرہ تو یاد ہوگا؟ جمشید پوچھ رہا تھا جبکہ بازر بالکل خاموش تھا۔ اس شخص نے پھر تصاویر تھام لی تھی اور بغور کئی پل دیکھتا رہا تھا۔ یہ کافی پرانی بات ہے، ہمارے پاس کئی کسٹمرز آتے ہیں۔ آپ کی سہولت کے لیے میں اپنے ساتھ یہ رجسٹر لے آیا تھا، باقی معلومات تو کمپیوٹر میں ہی فیڈ ہے۔ اس میں پیمنٹ کرنے والے کا نام، کانٹیکٹ نمبر، ایڈریس اور دستخط موجود ہے۔ آپ خود دیکھ لیں، اس رول کی تصاویر کا سیریل نمبر یہ ہے اور یہ ہے وہ آدمی۔ اس نے ساتھ لائے شاپنگ بیگ میں سے ایک رجسٹر نکال کر جمشید کے سامنے رکھ کر کھول کر سیریل نمبر نکالا تھا۔ نام عادل تھا، دستخط بھی اس شخص کے تھے، کانٹیکٹ نمبر ندارت تھا، جبکہ ایڈریس دیکھ کر وہ چونکا تھا۔ یہ تو ڈاکٹر ربدہ کے گھر کا ایڈریس ہے۔ وہ لوگ اب یہ گھر چھوڑ چکے ہیں، رفیق نے اطلاع دی تھی کہ یہ لوگ کہیں اور شفٹ ہو چکے ہیں۔ اگر ڈاکٹر ربدہ ہی اس سارے معاملے کی ذمہ دار ہیں تو وہ آدمی کون ہے پھر؟ جمشید بھی الجھ گیا۔ رفیق ابھی بھی ان کے اوپر نظر رکھے ہوئے ہے، اگر کہتے ہو تو ڈاکٹر ربدہ کو بلوا لیتے ہیں، بازل خان نے رائے دی۔ نہیں ابھی نہیں، پہلے میں اپنے طور پر معلوم کر لوں۔ ان کے پاس سے صرف رول خریدا گیا تھا اور اس کے بعد تصاویر ڈیولپ کروائی گئی تھی۔ اب یہ اس کے متعلق معلومات فراہم نہیں کر سکتا۔ ایک دو دن میں اپنے طور پر معاملے کو ہینڈل کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ تم اپنے ملازم کو کہو کہ اس لڑکی کے اوپر نظر رکھے، وہ گھر شفٹ کر چکی ہے، اب کدھر ہے یہ کنفرم رکھنا ہے۔ ہو سکتا ہے اس لڑکی کو ہی بلوانا پڑے۔ کچھ بھی کرو، بس پتہ کرو کہ اگر وہ لڑکی ہی اس سارے معاملے کی ذمہ دار ہے تو پھر اس نے یہ سب کیوں کیا، پلیز۔ اوکے ڈونٹ وری، میں دیکھ لوں گا، بی ریلیکس۔ جمشید کی تسلی پر اس نے محض سر ہلا دیا تھا۔ نئے گھر میں شفٹ ہوئے اسے ابھی دوسرا ہفتہ ہی تھا کہ ایک دن کلینک سے گھر واپسی پر وہ اپنے گھر سے کچھ فاصلے پر ایک آدمی کو کھڑے دیکھ کر چونکی تھی۔ بھاری بھرکم گاڑی میں موجود شخص کو دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ اسے یاد آیا کہ یہ شخص اس کے پرانے سرکاری گھر کے گرد منڈلاتا رہتا تھا۔ اسے دیکھ کر وہ زرد ہو گئی تھی، نہ جانے اسے کیوں لگ رہا تھا کہ اس کی بدقسمتی ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ شخص یقیناً اس کو اغوا کرنے والے کا آدمی تھا۔ وہ گھر میں آ کر اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ چند منٹ بعد اپنے آپ کو سنبھالتے وہ باہر نکل تو لاؤنج سے آتی آوازیں سن کر وہ چونکی، پھر اندر جانے کی بجائے شارکا اس کے پاس کچن میں آ گئی۔ شارکا کوئی آیا ہے کیا؟ ان سے بھلا کون ملنے آ سکتا تھا؟ اسی بات پر وہ حیران تھی۔ ہاں، پاپا کے جاننے والے ایک دوست ہیں، پاپا کے اٹیک کے دوران ہسپتال میں مسلسل ان کے ساتھ رہے تھے، پھر پاپا کی ڈیتھ کے بعد سارے انتظامات انہوں نے ہی دیکھے تھے۔ پرانے گھر اور یہاں بھی تمہاری غیر موجودگی میں اکثر آتے رہتے ہیں۔ تم نے منع کر رکھا تھا کہ کسی بھی اجنبی کو قطعی گھر میں گھسنے نہ دیا جائے، تو اسی لیے ماما نے تم سے ذکر نہیں کیا۔ بہت اچھے انسان ہیں رفیق انکل، میں دیکھتی ہوں۔ وہ کہہ کر ڈرائنگ روم میں آ گئی، مگر وہاں کچھ دیر پہلے دیکھے جانے والے شخص کو بیٹھا دیکھ کر حیرت زدہ ہونے کے ساتھ ساتھ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ بیٹا، یہ رفیق صاحب ہے۔ تمہاری غیر موجودگی اور تمہارے پاپا کی اچانک ڈیتھ ہو جانے پر انہوں نے بہت سہارا دیا تھا۔ یہ بہت اچھے انسان ہیں۔ اس کی صدا کی سادہ مزاج اور معصوم ماما اس شخص کی اصلیت کو جانے بغیر کیسے ایمان لے آئی تھی، جبکہ اس شخص کی شکل دیکھ کر وہ خوف زدہ ہو گئی تھی۔ مگر آج سے پہلے تک تو میں نے ان کو کبھی ادھر نہیں دیکھا، اور پاپا نے بھی اپنے کسی رفیق نام کے دوست کا ذکر نہیں کیا۔ اس نے سنجیدگی سے ماما کو دیکھا، وہ الجھ گئی۔ آپ کون ہیں اور ہمارے گھر کیوں آتے ہیں؟ اس نے دونوں کے سامنے بیٹھے شخص کو دیکھا، وہ مسکرا دیا۔ آپ کے بابا کے دوست ہیں ہم، مگر میں ایسے کسی بھی دوست کو نہیں جانتی جن کو پاپا جانتے ہوں، اور میں لا علم رہوں۔ برائے مہربانی آپ یہاں سے چلے جائیے اور آئندہ مت یہاں آئیے گا۔ ربدہ بیٹا، یہ ہمارے محسن ہیں۔ تمہارے پاپا کے اچانک ہو جانے والے اٹیک پر انہوں نے بہت ساتھ دیا تھا، اور پھر ان کی وفات کے بعد آفس میں کاغذات تیار کروانا، واجبات کلیئر کروانا، یہ ان کا ہی احسان ہے بیٹا۔ ماما نے اسے سمجھانا چاہا تو وہ ایک دم ٹوک گئی۔ ماما جی پلیز، آپ پلیز جائیے اور مجھے ان سے بات کرنے دیں۔ یہ اچانک کہاں سے پاپا کے دوست بن کر آ گئے؟ پاپا کی ڈیتھ سے پہلے تک تو یہ کہیں بھی نہ تھے۔ مگر بیٹا، انہوں نے کچھ کہنا چاہا تو اس نے پھر ٹوک دیا۔ ماما پلیز آپ جائیے۔ ماما اس کے لہجے سے خائف ہوتی باہر نکل گئی۔ آپ کون ہیں؟ آپ کے والد صاحب کا دوست ہوں، جھوٹ مت بولیے۔ میں آپ کو پہلے بھی کئی بار اپنے پرانے گھر کے ارد گرد منڈلاتے دیکھ چکی ہوں۔ مجھے سچ سچ بتائیے آپ کون ہیں؟
میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، وہ مسکرا کر کہتا آگے بڑھا، پھر چند قدم اٹھانے کے بعد اس کے قریب آ کر آہستہ آواز میں بولا، اگر میرے بارے میں اپنی ماں یا کسی اور کو کچھ کہا تو صاحب جی کہ آپ اور آپ کے خاندان کے متعلق احکامات بڑے سخت ہیں۔ تم؟ وہ ششدر سی کھڑی رہ گئی۔ صاحب جی کا کہنا ہے کہ ابھی آپ ان کی نگاہ میں بے قصور ثابت نہیں ہوئی، انہوں نے آپ کو چھوڑ دیا، مگر آپ خود کو ان کی پہنچ سے دور مت سمجھیں، وہ جب چاہیں آپ کو دوبارہ اٹھوا سکتے ہیں۔ اور ہاں، ایک اور بات، یہ عادل کون ہے؟ دھیمے لب و لہجے میں ہونے والی یہ گفتگو کتنی دھمکی آمیز تھی۔ وہ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھ رہی تھی، وہ سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ یہ شخص اس آدمی کا کارندہ ہو سکتا ہے۔ تم اس شخص کے آدمی ہو؟ آدمی تو میں اللہ کا ہوں، ہاں کام صاحب کے لیے کرتا ہوں۔ صاحب نے یہی پوچھنے کے لیے بھیجا تھا کہ پتہ کرو کہ یہ عادل کون ہے، ورنہ آپ کے علم میں لائے بغیر اتنے دنوں سے آپ لوگوں میں رہ رہا ہوں۔ اگر صاحب کا حکم نہ ہوتا تو کبھی آپ کو شک تک نہ ہوتا، اور اب دیکھا آپ کی والدہ مجھ پر کتنا اعتماد کرتی ہیں۔ کون عادل؟ وہ گم سی اسے دیکھے گئی۔ اس کے بعد تو وہم و گمان میں بھی یہ نام نہ تھا۔ یہ تو آپ اور صاحب جی کو پتہ ہوگا کہ معاملہ کیا ہے، ہمیں تو صرف عادل کے بارے میں پوچھنے کا حکم ملا ہے۔ اگر سچ بتا دیں گی تو ٹھیک، ورنہ آپ کو دوبارہ لے جانے کی زحمت کرنا پڑے گی۔ یہ بھی صاحب جی کا کہنا ہے، مجھے نہیں پتہ، یقین کرو میں کچھ نہیں جانتی۔ وہ بے انتہا خوف زدہ ہو گئی۔ صاحب جی نے سوچنے کا وقت دیا ہے۔ اگر صاحب جی نے یہ بھی پیغام بھیجا ہے کہ اگر سچ نہیں بولیں گی تو آپ کے دونوں بھائی بیکن سکول میں پڑھتے اور بہن گھر میں رہتی ہیں، آپ کی والدہ ہر وقت بیمار رہتی ہیں، آگے آپ خود سمجھدار ہیں۔ ربدہ بے حس و حرکت اسے دیکھ رہی تھی۔ یعنی ایک اور دھمکی؟ صاحب جی کا کہنا ہے کہ اگر آپ بے قصور ہیں تو ان کے ساتھ تعاون کریں، ورنہ پھر آپ حالات کی ذمہ دار خود ہوں گی۔ چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ وہ شخص ماتھے تک ہاتھ لے جا کر سلام کرتا باہر نکل گیا تھا۔ ربدہ ٹوٹے ہوئے شتیر کی مانند زمین پر بیٹھتی چلی گئی۔ ایک فیصلہ اس نے آنن فانن کیا تھا۔ اسی شام اس نے شمسا سے بات کر کے رات کو ان کے انیکسی میں شفٹ ہو جانے کو ترجیح دی۔ اسے اپنے آپ سے زیادہ اپنی ماں، اپنی بہن اور بھائی عزیز تھے۔ ماما اور شارکا اس کے یوں آنن فانن کیے جانے والے فیصلے پر بولی بھی تھی، مگر اس نے ان کی کسی بات پر دھیان نہیں دیا تھا۔ شمسا کی ماما بہت اچھی اور سلجھی ہوئی خاتون تھی، ان کے شفٹ ہو جانے سے بہت خوش ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ نعمان اور سمان کے اسکول جا کر اسکول وین کا بندوبست کر رہی تھی۔ اس نے ادارے کو سختی سے کہہ رکھا تھا کہ اس کے علاوہ کوئی بھی آئے بچوں کو ان کے ساتھ نہیں بھیجنا ہے۔ اگر کوئی پوچھے تو کہہ دیجیے گا کہ بچے اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ اگلے 2 دن تک وہ یہ سارے انتظامات کر کے کچھ ریلیکس ہوئی تھی۔ شمسا کے گھر میں شارکا اور ماما کو کوئی نقصان نہیں پہنچ سکتا تھا۔ نومی اور سبان کی وین کی سیکیورٹی سے وہ مطمئن تھی۔ اس نے شمسا کے کہنے پر گورنمنٹ پوسٹ پر اپلائی کر دیا تھا۔ شمسا کے ہاں شفٹ ہو جانے کے بعد تیسرے دن ہی اسے ریٹن ٹیسٹ کی کال مل گئی۔ وہ اب سنجیدگی سے اس گورنمنٹ جاب کے حصول کے لیے کوشاں تھی۔ اس نے تیاری اچھی طرح کی تھی۔ ٹیسٹ دے کر وہ مطمئن تھی۔ اس کا خیال تھا کہ یہ لمبا پروسیس ہوگا، مگر جس طرح فوراً ریٹن ٹیسٹ کی کال آ گئی تھی، اسی طرح فوراً انٹرویو کی بھی کال آ گئی تھی۔ اسے امید تھی کہ وہ کلیئر کر لے گی۔ شمسا کے ہاں شفٹ ہو جانے کے بعد ماما آنٹی سے گھل مل گئی تھی۔ شارکا بھی ایک اچھے اور پرسکون ماحول میں آ کر مطمئن ہو گئی۔ اس نے نعمان اور سبان پر اسکول کے بعد گھر سے باہر نکلنے پر سخت پابندی لگا رکھی تھی۔ پرانے گھر میں بھی وہ اب بھی وہ ان کو باہر نکلنے نہ دیتی تھی۔ کلینک کی جاب اس کے لیے نعمت تھی، مگر وہ کلینک آتے جاتے بہت احتیاط سے کام لیتی تھی، اور لوکل ٹرانسپورٹ سے جانے کی بجائے اس نے اپنے رکشہ لگوا لیا تھا۔ ان سب حفاظتی اقدامات کے باوجود اس کے اندر ایک خوف کنڈلی مارے بیٹھا ہوا تھا۔ رفیق، مجھے وہ لڑکی چاہیے، ہر حال میں چاہیے۔ تم نے غفلت کیوں برتی؟ تم اتنے دن گزر چکے ہیں اور اس کا کوئی اتا پتہ نہیں مل رہا۔ اسے زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا؟ وہ اپنے سامنے کھڑے رفیق پر بری طرح گرج برس رہا تھا، جبکہ ایک طرف صوفے پر جمشید پرسوچ انداز میں بیٹھا ہوا تھا۔ صاحب جی اس دن واپس آنے کے بعد اگلے دن جا کر دیکھا تو وہ لوگ جا چکے تھے۔ محلے والے بتاتے ہیں کہ ان لوگوں نے رات میں ہی گھر خالی کر دیا تھا۔ میں اس کے کلینک میں بھی کئی بار جا چکا ہوں، وہاں ہر بار چوکیدار ایک ہی جواب دیتا ہے کہ ڈاکٹر ربدہ کلینک چھوڑ چکی ہیں۔ وہ شرمندہ سا بتا رہا تھا۔ ان لوگوں کو غائب ہوئے 2 ہفتے ہونے کو آ رہے تھے اور ان کا کوئی نام و نشان نہیں مل رہا تھا۔ اس نے بے بسی سے جمشید کو دیکھا۔ اور اس کے بھائی، ان کے اسکول میں گئے تم؟ جمشید نے ہی رفیق سے پوچھا۔ جی صاحب، وہ لوکل ٹرانسپورٹ سے آتے جاتے تھے، اس دن کے بعد سے وہ نہیں آ جا رہے۔ میں نے اسکول انتظامیہ سے پتہ کروایا، ان کا یہی کہنا ہے کہ وہ ہفتے پہلے دونوں لڑکے اسکول چھوڑ چکے ہیں۔ دیکھا تم نے؟
میں نے تمہیں منع کیا تھا کہ اس لڑکی سے پوچھنے کا کوئی فائدہ نہیں. میں نے کہا بھی تھا کہ اسے پھر اٹھوا لیتے ہیں مگر تم مانے ہی نہیں. اب وہ بھی ہاتھ سے نکل گئی ہے. اٹھوانے کا نتیجہ تم پہلے ہی بھگت رہے ہو. اس کے والد کی ڈیتھ کی صورت میں بقول رفیق کے اس کی ماں بیمار رہتی ہے. اب اگر پھر وہ غائب ہوتی ہے تو یقیناً اس کی ماں بھی متاثر ہو سکتی تھی اور تمہارا ضمیر اتنا بوجھ سہ لے گا کیا؟ بات اتنی تلخ اور سچی تھی کہ وہ چپ ہو گیا. وہ پہلے ہی کہیں بوجھ اٹھائے ہوئے تھا. اس نے لب بھینچ لیے. میں مسلسل ایک بات سوچ رہا ہوں. وہ لڑکی تمہاری چچا زاد کی دوست تھی تو کیوں نہ تم اپنی چچا زاد کے ذریعے اسے تلاش کرنے کی کوشش کرو. مجھے نہ جانے کیوں لگتا ہے اس سارے سیٹ اپ کی جڑیں تمہاری چچا زاد سے بھی ملتی ہیں. جس طرح تمہاری ہر ملاقات تمہاری چچا زاد کے توسط سے ہوئی، وہ تمام تصاویر بھی جن ایونٹس کو شو کرتی ہیں وہ بھی تمہاری چچا زاد کو ہی پرومیننٹ کرتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ کہیں نہ کہیں کڑی دونوں لڑکیوں میں ہی ملتی ہے. اگر وہ لڑکی واقعی اس سارے سیٹ اپ کی ذمہ دار ہے تو تمہاری کزن بھی کچھ نہ کچھ انوالو ضرور ہوئی ہوگی. ڈائریکٹ نہیں تو انڈائریکٹ صحیح. جمشید کہہ رہا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھ رہا تھا. اپنی جذباتیت میں وہ اس اہم نقطے پر کبھی دھیان دے ہی نہیں پایا تھا. مائی گاڈ، بینش کے متعلق تو میں نے کبھی سوچا ہی نہیں. ریئلی یو آر رائٹ. وہ اس سلسلے میں ہماری ہیلپ کر سکتی ہے. وہ فوراً پرجوش ہوا. اب ہمیں کام جوش سے نہیں ہوش سے کرنا ہوگا. تمہیں میری ہدایات کے مطابق کام کرنا ہوگا. تم آرام اور دھیان سے سنو کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. اس نے کہا تو وہ رفیق کو جانے کا اشارہ کرتے ہی جمشید کے ساتھ ہی صوفے پر ٹک گیا تھا. اس نے کلینک کی جاب شروع کرتے ہوئے چند اور جگہوں پر بھی اپلائی کر رکھا تھا جن میں ایک اکیڈمی بھی تھی جو میڈیکل کے اسٹوڈنٹس کو تیاری کرواتی تھی. یہ اکیڈمی شمسا کے گھر کے قریب ہی تھی اور شمسا کے ہاں شفٹ ہونے کے چند دن بعد ہی اسے کال لیٹر مل گیا تو اس نے کلینک سے ریزائن کرتے ہی اکیڈمی جوائن کر لی تھی. پیکیج یہاں بھی اتنا اچھا نہ تھا مگر یہ ہوا تھا کہ وہ ڈھونڈ لیے جانے کے ایک مسلسل خوف سے آزاد ہو گئی تھی. شارکا اور ماما گھر میں ہی ہوتی تھی اور وہ بہت جلد اس گھر میں گھل مل گئی تھی. شمسا کی والدہ بہت اچھی تھی. اس کی غیر موجودگی میں ماما اور باقی لوگوں کا بہت خیال رکھتی تھی. اس گھر میں آ کر ربدہ کو لگا کہ جیسے اس کے کندھوں سے بہت بڑا بوجھ اتر چکا ہے ورنہ وہ ایک عذاب میں مسلسل زندگی گزار رہی تھی. انہی دنوں جاب کے لیے دیے گئے ٹیسٹ کا رزلٹ آ گیا تھا. اس کا ٹیسٹ کلیئر ہو گیا تھا. اب اس کو انٹرویو کال آئی تو وہ بہت مطمئن ہو گئی تھی. اسے بہت امید تھی کہ اس کی سلیکشن ہو جائے گی. ایک دن وہ اکیڈمی سے نکلی تو اس کا رکشے والا لیٹ تھا. یوں ہی اس نے سڑک سے گزرتی گاڑی پر نگاہ ڈالی تو چونک گئی. وہاں بینش کے ساتھ گاڑی میں ایک اور وجود تھا. اس نے غور کیا تو فوراً یاد آیا کہ یہ بینش کی بھابھی کا بھائی تھا. بینش لوگوں کی گاڑی گزر چکی تھی اور پھر اس کا رکشے والا آ گیا تو وہ بھی بیٹھ گئی تھی. وہ کہیں بار سوچ چکی تھی کہ وہ بینش کے ہاں ضرور چکر لگائے گی مگر اپنی زندگی کی الجھی ڈور نے اسے گھریلو حالات سے نکل کر کہیں اور جانے کا موقع نہ دیا تھا اور اب اس کا دل چاہ رہا تھا کہ وہ اس کے ہاں چکر لگائے. اس دن کلینک میں بینش کے ساتھ ہونے والی اپنی ملاقات، بینش کا ریاکشن، اپنے ادا کیے ہوئے جملے، اس نے یوں ہی ہوا میں تیر چلایا تھا. جس طرح وہ تعلق توڑ بیٹھی تھی ایسے میں بینش کا رویہ بڑا عجیب سا تھا اور اس کے الفاظ پر بینش کا ریاکشن حیران کن تھا. ربدہ نے سوچا کیوں نہ آج بینش کے ہاں چکر لگا لے. وہ ایک بار بینش سے ضرور ملنا چاہتی تھی. وہ جاننا چاہتی تھی کہ اس کے کزن نے اسے کیوں اغوا کیا تھا اور اگر چھوڑ دیا تھا تو اب کیوں پیچھا نہیں چھوڑتا. اور وہ عادل کون تھا؟ ڈرائیور، سیٹلائٹ ٹاؤن چلو. مین روڈ پر آتے ہی اس نے ایک دم فیصلہ کیا تھا کہ وہ آج اور ابھی بینش کے ہاں جائے گی. کچھ دیر بعد وہ بینش کے گھر کے سامنے تھی. بینش کے چوکیدار نے اسے پہچان لیا تھا. وہ کہیں بار بینش کے ساتھ اس گھر میں آ چکی تھی. اس کے تعارف پر اس نے اسے اندر جانے دیا تھا. وہ رکشہ ڈرائیور کو وہیں رکنے کا کہتے اندر چلی آئی تھی. شام کا وقت تھا. اندر روشنیاں جلا دی گئی تھی. وہ کون سا پہلی بار اس گھر میں آئی تھی. وہ بڑے اعتماد سے چلتی ڈرائنگ روم کا دروازہ کھولتے اندر آ گئی تھی. اف آدی، تم بھی بہت عجیب ہو، حد کرتے ہو. بینش اور اس کی بھابھی کا بھائی دونوں صوفے پر براجمان تھے. دروازے کی طرف دونوں کی پشت تھی. نہ جانے اس شخص کا کیا نام تھا مگر بینش اسے آدی ہی کہتی تھی. تمہارے لیے میں نے اتنا کچھ کیا ہے، اب کیوں اس معاملے کو لٹکا رہی ہو؟ اور وہ تمہارا کزن اب اس گھر میں کیا کرنے آیا ہے؟ جو تم نے چاہا وہ ہو گیا. وہ کیوں ادھر ہے اب؟ وہ کہہ رہا تھا. ہو کیئر، تم کیوں پرواہ کر رہے ہو؟ جواباً بینش نے لاپرواہی سے کہا تھا. ربدہ نے خاموشی سے دونوں کو دیکھا. بینش ایک روشن خیال اور ماڈرن ٹائپ لڑکی تھی. ان دونوں کی دوستی میں بھی زیادہ ہاتھ بینش کا ہی رہا تھا اور اب باب ختم کرنے میں بھی. بینش کے ہاں وہ جب بھی آئی تھی اس کی بھابھی کا یہ بھائی اس کا دم چھلا بنا رہتا تھا ہر وقت. عجیب متضاد طبیعت کا مالک تھا یہ شخص اور ربدہ اسے سخت ناپسند کرتی تھی. اور اب بھی وہ دونوں جس طرح بے تکلفی سے صوفے پر براجمان تھے، ربدہ پر بینش کے کردار کا ایک اور پہلو واضح ہوا تھا. بینش
اس کی پکار پر وہ دونوں فوراً حرکت میں آئے تھے۔ بینش اسے اپنے سامنے دیکھ کر ایک پل کو ٹھٹک گئی تھی۔ تم؟ وہ حیرت زدہ تھی۔ ہاں میں۔ تمہیں شاید توقع نہ تھی کہ میں کبھی تمہارے گھر آؤں گی۔ خیر کیسی ہو تم؟ وہ آگے بڑھ آئی تھی۔ کیوں آئی ہو تم یہاں؟ بینش نے اگلے ہی پل اجنبی انداز میں نہایت رخائی سے پوچھا تھا۔ تمہیں یہ یاد کروانے کے لیے کہ کبھی کسی زمانے میں تم خود مجھ سے دوستی جتانے کو پیش رہتی تھی۔ کلینک میں ایک بات کہی تھی تم سے، بس اس کی تفصیل جاننے کے لیے حاضر ہوئی ہوں۔ وہ ڈرے سہمے بغیر ایک صوفے پر جا بیٹھی تھی۔ کیسی بات، کیسی تفصیل؟ وہ خوف زدہ ہو چکی تھی۔ ربدہ نے بغور اسے دیکھا۔ مجھے تم نے کیوں اغوا کروایا؟ کیوں؟ وہ فوراً اصل بات پر آ گئے۔ دروازہ کھول کر اندر آتا وجود وہیں دروازے پر ہی ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے تمہیں اغوا نہیں کروایا۔ نہ جانے تم خود کس کے ساتھ بھاگی تھی۔ میں نے صرف تم سے تمام تعلقات ختم کیے تھے، مگر تم تو مجھے ہی انوالو کر رہی ہو۔ وہ بے پناہ غصیلے لہجے میں گویا ہوئی تھی۔ ربدہ نے بینش کو بس سنجیدگی سے دیکھا تھا۔ تمہاری کزن سارا تھی؟ اس کا ہسبینڈ شاید تمہارا کزن تھا۔ مجھے اس کا نام بتا دو، باقی تفصیل تمہیں میں بتاتی ہوں۔ باہر کھڑا وجود ربدہ کے ان الفاظ پر ساکت ہو گیا تھا۔ مجھے کوئی تفصیل نہیں جاننی، میرا تم سے کوئی تعلق نہیں، گیٹ آؤٹ۔ وہ غصے سے پھنکاری تھی۔ ربدہ نے بینش کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا اور پھر صوفے سے کھڑی ہو گئی۔ آپ کا نام جان سکتی ہوں کیا میں؟ اتنا تو مجھے علم ہے کہ آپ کو عادی کہتے ہیں۔ جب بھی میرا اس گھر میں آنا ہوا تو آپ یہیں پائے گئے ہیں، اور ہر ملاقات میں سارا کے ہسبینڈ بھی موجود ہوتے تھے۔ کاش مجھے ان کا نام یاد آ جائے۔ یہ شاید میری کمزوری تھی۔ میں آپ لوگوں کے جھوٹے خلوص کا شکار ہو گئی اور کبھی آپ لوگوں کی اصلیت جاننے کی کوشش نہ کی۔ میں نے کبھی جاننے کی کوشش نہ کی کہ اتفاقاً ملنے والے یہ لوگ آئندہ میری زندگی پر اثر انداز ہو سکتے ہیں۔ پلیز عادی صاحب، آپ بتائیے کہ آپ کا مکمل نام کیا ہے؟ عادی تم کچھ نہیں بتاؤ گے اسے، یہ بلیک میلر ہے۔ بینش نے فوراً روک دیا تھا۔ تو ٹھیک ہے، میں نے بہت عرصہ تم لوگوں کی دھمکیوں پر خاموش رہ لیا ہے، اب ایک پل بھی خاموش نہ رہوں گی۔ میں پولیس کو سب سچ بتا دوں گی۔ میں تم لوگوں کے خلاف مقدمہ دائر کروں گی، مجھے اغوا کروانے اور اپنے پاپا کی ڈیتھ کا مقدمہ تم دونوں اور تمہارے اس کزن کے خلاف کروں گی۔ بہت دھمکیاں دے لی تم تینوں نے مل کر مجھے، میری بیمار ماں، بہن اور معصوم بھائیوں کی۔ اب میں کسی کی باتوں سے نہیں ڈروں گی، اب عدالت میں گھسیٹوں گی تم سب کو۔ تم اور تمہارا یہ دم چھلا بے شک پس منظر میں تھے، مگر میں جانتی ہوں تم نے اپنے کزن کو ملا کر مجھے اغوا کروایا ہے۔ تم لوگ نہ بتاؤ، اب ہر بات، ہر راز عدالت میں ہی سامنے آئے گا۔ اس نے دھمکی دی تھی۔ بینش کا جو رنگ اڑا تھا، اس کے ساتھ کھڑے عادی کا بھی چہرہ پیلا ہوا تھا۔ انہیں شاید اس سے اس قدر ہمت کی توقع نہ تھی۔ ہم نے تمہیں کڈنیپ نہیں کروایا، فار گاڈ سیک۔ مجھے نہیں پتا بازل خان نے ایسا کیوں کیا، مگر بلیو می، ہم اس معاملے میں قطعی بے قصور ہیں۔ اوہ، بازل خان نام ہے تمہارے اس کزن کا؟ بینش نے لب بھینچ لیے تھے اور ربدہ ہنس دی۔ چلو ایک نام تو ہاتھ لگا، اب اس کا نام بھی بتا دو۔ اس نے بینش کے ساتھ کھڑے لڑکے کو دیکھا۔ وہ فوراً گھبرا کر بولا تھا، عادل مراد۔ اس کی دھمکی ان دونوں پر خاطر خواہ اثر کر چکی تھی شاید۔ اس کے نام پر جہاں ربدہ چونکی تھی، وہیں باہر کھڑا وجود بھی حیرت زدہ رہ گیا تھا۔ اور تصاویر و خطوط کا کیا معاملہ ہے؟ کچھ پل سنبھلتے اس نے اب کے بینش کے چہرے پر اپنی نظریں گاڑی تھی۔ کیسی تصویریں، کیسے خطوط؟ وہ ہکلا گئی تھی۔ ربدہ کو اس کا زرد چہرہ عجیب سا لگا۔ اگر وہ چہرہ شناس ہوتی تو دھوکہ کیوں کھاتی؟ اس نے سر جھٹکا۔ اگر مجھے کچھ پتا ہوتا تو میں تم لوگوں کے سامنے کھڑی نہ ہوتی، سیدھا کورٹ میں جاتی۔ میں ایک عام گھرانے کی لڑکی ضرور ہوں، میری کمزوری یہ تھی کہ میں تم لوگوں کے نقابوں میں چھپے گل چہروں کو پہچان نہ پائی، اور جواباً تم لوگوں نے مجھے ہی استعمال کر لیا۔ مجھے ہر معاملے کی تہہ تک پہنچنا ہے۔ تم لوگوں نے مجھے کڈنیپ کروایا، میری فیملی کو تباہی کے دہانے پر لا کھڑا کیا۔ مجھے اس شخص نے تصاویر اور خطوط کے الزام میں کڈنیپ کروایا تھا۔ تم تینوں ملے ہوئے ہو۔ اس شخص کی بیوی مر گئی، مجھے نہیں پتا کیوں مری، مگر تم تینوں اس معاملے میں شریک ہو۔ اب میں ضرور کورٹ میں جاؤں گی، مجھے عام لڑکی نہ سمجھو۔ تم لوگوں کی دھمکیاں بھی اب مجھے نہ روک سکیں گی۔ دیکھو، تم کچھ نہیں کرو گی۔ مجھے نہیں پتا بازل خان نے تمہیں کیوں اٹھوایا ہے، میں پتا کر کے تمہیں بتا دوں گی۔ پلیز تم ہم پر اعتبار کرو، ہم بتا دیں گے۔ اس کے الفاظ پر بینش کی ساری ہوا نکل گئی تھی، یا یہ بھی اس کی کوئی ایکٹنگ تھی؟ وہ فوراً اس کا ہاتھ تھمے کہہ رہی تھی۔ ربدہ چند پل اسے دیکھے گئی۔ اس نے کسی کورٹ میں جانا تھا، نہ ہی کسی کچہری میں۔ اس کا مقصد اس دھمکی امیز گفتگو کے ذریعے ان لوگوں سے سچ اگلوانا تھا، اور بس۔ پتہ نہیں سچ کیا تھا، جھوٹ کیا تھا، اتنا ضرور وہ سمجھ گئی تھی کہ یہ تینوں افراد ملے ہوئے ہیں۔ ان کا کیا مقصد تھا، یہ ابھی بھی واضح نہ ہوا تھا۔ دیکھو بینش سچ کہہ رہی ہے، ہمیں کچھ نہیں پتا کہ اس شخص نے تمہیں کیوں کڈنیپ کروایا، بٹ بلیو، اس حقیقت پتہ کر کے تمہیں ضرور بتائیں گے۔
عادل مراد بھی گھبرا کر کہہ رہا تھا۔ وہ خاموشی سے پلٹ آئی اور پھر دروازے کے پاس رک کر دونوں کو دیکھا۔ باہر کھڑا وجود فوراً پیچھے ہٹا تھا۔ تم لوگوں کا جو بھی مقصد تھا، مگر بینش ایک بات یاد رکھنا، جو انسان بوتا ہے وہی کاٹتا ہے۔ میری آہیں اور بد دعائیں ہمیشہ تم لوگوں کا پیچھا کریں گی اور میرے باپ کا قتل تم لوگوں کی گردنوں پر ہوگا۔ اللہ تم لوگوں کو کبھی معاف نہیں کرے گا۔ میں نے بھلا کس کورٹ کس کچہری میں جانا ہے، مگر میرا یقین ہے اللہ ہر انسان پر اس کی برداشت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ میرا مقدمہ اللہ کی عدالت میں درج ہو گیا۔ وہ دنیا کے انصاف کرنے والوں سے بڑھ کر انصاف کرنے والا ہے۔ اگر تم لوگ قصوروار ہو تو وہ ضرور انصاف کرے گا۔ ڈرو اس دن سے جب وہ تمہارے بد اعمال کو تمہارے چہروں پر دے مارے گا۔ سمجھا دینا اپنے اس کزن کو بھی۔ وہ کہتے ہوئے دروازہ دھکیل کر باہر نکل آئی تھی۔ راہداری کراس کرتے لان سے ہوتے وہ گیٹ کھول کر باہر نکلی تو اس کا رکشے والا منتظر تھا۔ رکشے کے پیچھے ایک سیاہ گاڑی کھڑی تھی۔ شام کا اندھیرا گہرا ہو رہا تھا۔ وہ بغیر ارد گرد دھیان دیے رکشے میں سوار ہو گئی تھی۔ یہ ہے پہلا پارٹ، اور دوسرا پارٹ میں انشاءاللہ کل اپلوڈ کر دوں گی۔ اور آپ لوگ مجھے پلیز اپنا فیڈ بیک دیا کریں کہ آپ لوگوں کو ناولز کیسے لگ رہے ہیں اور آپ لوگوں کو ناول پسند آیا نہیں آیا، ایٹ لیسٹ مجھے کچھ تو پتہ چلے۔ اور پلیز آپ لوگ سبسکرائب بھی کر دیا کریں، اور انشاءاللہ میں ایسے ہی اچھے اچھے ناولز اپلوڈ کرتی رہا کروں گی، کیونکہ مجھے جو ناولز پسند آتے ہیں میں وہیں اپلوڈ کرتی ہوں۔ تو ملتے ہیں انشاءاللہ اگلے پارٹ میں۔ اللہ حافظ۔